میرا نام حاشر ابن ارشاد ہے. آپ میں سے کچھ لوگ مجھے جانتے ہیں, کچھ لوگ آج جان جائیں گے. اس کے بعد آپ فیصلہ کر لیجیے گا کہ میرے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے. میں تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کو کرا دوں اس سے پہلے کہ میں موضوع پہ بات کروں. اس تعارف کا مقصد اٹ از ناٹ ٹو بلو مائی اون ٹرمپٹ بٹ جسٹ ٹو لیٹ یو نو, کیونکہ کل ہی مجھے کسی نے کہا کہ آپ کوئی موضوع ایسا ہے جس پہ آپ بات نہ کرتے ہوں. یہ اکثر اوقات ہمیں تانے کی صورت میں کہا جاتا ہے کہ آپ ہر موضوع پہ ماہر بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم ہر موضوع میں ماہر بننے کی کوشش نہیں کرتے. میرا تو اپنا خیال ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی موضوع پر ماہر نہیں ہوتا. ہم ساری عمر سیکھنے والے لوگ ہیں, طالب علم ہیں. مذہب اور سیاست کے حوالے سے بہت سے لوگ ہم میں سے رائے رکھتے ہیں, ہم بھی اسی طرح رکھتے ہیں. اور ایسی چیز جس پر نائی کی دکان میں لکھا ہو کہ اس پہ بات کرنا منع ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہر کوئی اس پہ بات تو کرتا ہے, تو ہم بھی بات کر سکتے ہیں. میں نے آپ سے تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دوں. میں اب سے کوئی 30 سال پہلے I graduated from IBA Karachi as an MBA. I joined the corporate world right after that. اس کے کچھ عرصے بعد مجھے خیال آیا کہ چونکہ میرے DNA میں جو ایجوکیشن والے اثرات ہیں وہ کچھ زیادہ ہیں, تو مجھے کسی نہ کسی طرح اپنا اکیڈیمیا سے رابطہ جو ہے وہ جوڑ لینا چاہیے. تو آن اینڈ آف پارٹ ٹائم یا فل ٹائم میں اکیڈیمیا سے میرا تعلق کوئی 25 سال پہ محیط ہے. اس میں بہت سی یونیورسٹیز سے میرا تعلق رہا. بہت سی یونیورسٹیز کے چارٹر بنانے میں بھی میں کچھ نہ کچھ کردار ادا کرتا رہا. یونیورسٹیز کے کریکولم ڈیزائن کے اندر کچھ یونیورسٹیز کے ڈپارٹمنٹ بنانے میں آئی واز دی پائننگ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ایٹ فاسٹ بزنس اسکول ایز ویل, جس سے کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے مکمل طور پہ آپ سمجھ لیجیے اپنا تعلق جو ہے وہ ختم کیا ہے. میں اس ملک کے کرائٹیریا کے حساب سے ایک ہارڈ کور ایکیڈیمیشین نہیں ہوں. آئی ایم واٹ یو کال اے پریکٹیشنر کم ایکیڈیمیشین. ہمارے یہاں بلکہ دنیا بھر میں نے یہ مسئلہ دیکھا ہے کہ ایکیڈیمیشنز اور پریکٹیشنرز کے درمیان ایک لکیر سی کھینچی رہتی ہے, جس میں پریکٹیشنرز ایکیڈیمیشنز کو اور ایکیڈیمک سے تعلق رکھنے والے لوگ پریکٹیشنرز کو تھوڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. نہ یہ ان کو اپنی فیلڈ میں گھسنے دیتے ہیں, نہ وہ انہیں اپنی فیلڈ میں گھسنے دیتے ہیں, فار ون ریزن اور دی ادر. پی ایچ ڈی بائی چوائس میں نے نہیں کی ایکیڈیمک سے تعلق رکھنے کے باوجود, but I did my CFA, which is a Chartered Financial Analyst qualification, probably considered to be the highest qualification in the field of investment and finance. کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ شاید اس سے مجھے کچھ فائدہ زیادہ ہو سکتا ہے یا میں کچھ زیادہ سیکھ سکتا ہوں. ایکیڈیمیا سے اپنے اسی تعلق کی بنیاد پہ جو کہ صرف پڑھانے تک محیط نہیں ہے, میں نے اگرچہ میری ڈگریز فائنانس میں ہیں لیکن کچھ پچھلے 20 سال سے میں ہیومن ریسورس کیپیسٹی بلڈنگ کے اندر, ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس کے اوپر میں نے کام کیا ہے. ان پروجیکٹس کو آئی واز دی آتھر آف دوز پروجیکٹس, آئی ڈیزائن دوز پروجیکٹس, آئی ڈیلیورڈ دوز پروجیکٹس. اور وہ شہروں میں نہیں, پاکستان کے تقریباً ہر علاقے میں ہم نے مٹھی سے لے کر فورٹ عباس سے لے کر خزدار اور خزدار سے لے کر تورغر تک چھوٹے چھوٹے اسکولوں کے اندر جا کے ہم نے یہ پروجیکٹس کیے ہیں. اس میں سے کچھ پروجیکٹس وہ ہیں جو مختلف ڈونر ایجنسیز کے لیے ہم نے کیے, کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں جو ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے کیے, مختلف منسٹریز کے لیے کیے. تو ہمارے پورٹ فولیو کے اوپر بہت سے ایسے کام ہیں جس میں ہمیں پرائمری اسکول سے لے کر یونیورسٹی کی سطح تک کولیبریٹ کرنے کا لوگوں کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ, اور ان کے ساتھ کچھ ہم نے سیکھا, کچھ انہیں سکھانے کی کوشش کی, کچھ سسٹمیٹک چینجز لانے کی بھی کوشش کی. اس سارے عرصے میں کچھ میری سوچی سمجھی رائے جو ہے وہ ڈیولپ ہوئی ہے. وہ رائے میں صرف آپ سے آج شیئر کر لوں گا. میں اگر پانی کی بوتل وہاں سے لے لوں, مجھے تھوڑا سا سوری, دراصل آج میری طبیعت تھوڑی سی کچھ ذرا سی گڑبڑ ہے. کل ویکسین کی ایک اور ڈوز مجھے لگی ہے, اس کے بعد جو ہے آج کا دن میں اس پہ گزار رہا ہوں دوائیوں پہ, تو اس لیے میں معذرت چاہوں گا تھوڑا سا. میں بیٹھ بھی اسی لیے گیا ہوں جلدی, حالانکہ ملات نے مجھے بتایا تھا کہ لوگ کھڑے رہتے ہیں آپ سے بہت زیادہ عمر میں بھی, ابھی تھوڑی دیر پہلے. خیر, تو عمر تو میری بھی بہت ہو گئی ہے. اینی ویز, کل ہمارے ایک دوست نے فون کیا, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں ظفر اللہ یدویزا کے نام سے, ہمارے بہت سارے دوستوں نے جانتے ہیں. انہوں نے کہا یار یہ آپ نے زومبیز لکھے نا تو لوگوں کو ویسے ہی آپ نے بھگا دیا. آپ نے جن لوگوں کو زومبیز لکھا ہے وہ کیوں آپ کو سننے آئیں گے؟ تو میں نے کہا میں شاید انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ زومبیز نہیں ہیں, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اصل میں زومبیز جو اس ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اس میں قصور زومبیز کا نہیں, زومبیز بنانے والوں کا قصور زیادہ ہے, جس میں اپنے آپ کو گنتا ہوں. میں اگر ایک ٹیچنگ کمیونٹی کا حصہ ہوں
تو یہ قصور میرا ہے. ہم جس نوجوان نسل کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں وہ شاید ہمارے گناہوں کا بوجھ اٹھا کے چل رہی ہے. تو میں اپنا قصور پہلے ایڈمٹ کرتا ہوں اور پھر آپ تک آنا چاہتا ہوں. اب الاؤ می کہ میں تھوڑا سا زومبیز, میں نے آتے ہوئے ویسے ہی میں نے کہا میں زومبیز لکھ تو دیا ہے. جب نیر سے میں بات کر رہا تھا تو ہم نے یہ موضوع چنا, میں نے انہوں نے کہا اچھا موضوع ہے, کر دیجیے بات. تو ہم نے کہا لکھ دیجیے. میں نے کہا میں دیکھ لوں زومبیز کی ڈیفینیشن ہے کیا. تو 2-3 ہمیں ڈیفینیشن جو ہیں وہ سامنے ہیں اور بڑی ریلیونٹ اور بڑی پرٹیننٹ مجھے لگی وہ ڈیفینیشن. میری ڈیفینیشن تو یہ ہے کہ اٹس اے کارپس وچ از ریوائوڈ بائی وچ کرافٹ. تو ہمارے ملک میں مجھے واقعی میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ تعلیمی نظام کی جو پروڈکٹس ہیں ہماری وہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اور وچ کرافٹ بھی ہے, اس میں بھی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو وچز ہیں ان میں سے کچھ ایسی, اکثر وچز ایسی ہیں جن کا ہم نام نہیں لے سکتے, تو میں بھی نہیں لوں گا. آپ سمجھدار ہیں, آپ سمجھ جائیں گے کہ وچز کون ہیں. تو وچ کرافٹ ہے اور بڑا سسٹمیٹک وچ کرافٹ ہے جو کہ اس ملک میں چل رہا ہے. ایک اور انفارمل اس کی ڈیفینیشن یہ تھی کہ ایسے لوگ جو ان رسپانسو ہوں ٹو دیئر سراؤنڈنگس. سو ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پاتے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے. ہم ایک خاص پیراڈائم ہمارا بنا ہوا ہے, اور اب سے نہیں بنا ہوا, 70 سال سے بنا ہوا ہے. اس سے ہم دائیں بائیں نہیں موو کرتے. ہمارے یہاں لاہور میں جو وہ اب جو گھوڑے ہوتے تھے نا ٹانگوں میں جو لگے ہوتے تھے, ہم بچپن میں ایکچولی جب میں چھوٹا ہوتا تھا تو ایکچولی ٹانگے میں اسکول جایا کرتا تھا. تو گھوڑے کے دونوں سائڈ پہ وہ کھوپے چڑھائے ہوتے ہیں, انہوں نے کھوپے کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے وہ دائیں بائیں نہ دیکھے اور سیدھا چلتا رہے. دائیں بائیں دیکھے گا تو اس کی توجہ جو ہے وہ بٹ جائے گی. تو ہمارے یہاں بھی بچپن سے توجہ اس بات پہ ہوتی ہے, والدین کی بھی اور اساتذہ کی بھی, اسکولنگ سسٹم کی بھی, کہ آپ کے کس طرح کھوپے چڑھا دیے جائیں. اچھا, اس میں یہ ہوا کہ سسٹمیٹک چینج جب ہم نے لانے کی کوشش کی تو ہم نے کہا یار یہ کھوپے جو ہیں یہ چڑھے رہنے دیں آپ. اگر پھل جو ہے گلا سڑا آ رہا ہے تو اسے گلا سڑا رہنے دیں آپ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم اس کی پیکیجنگ بہت اچھی کریں گے کیونکہ ہم پی ایچ ڈیز بہت زیادہ پروڈیوس کرنا شروع کر دیں گے اس ملک میں. تو ہمارے اس ملک میں ایک بزرگ ماہر تھے, بلکہ ہیں ابھی بھی, اور انہوں نے یہ ایک ریت یہاں پہ ڈالی, یہ نیو یہ ڈالی کہ اگر اس ملک میں ہم پی ایچ ڈیز کی بہار لے آئیں تو ملک کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. وہ پی ایچ ڈیز کی بہار آ گئی, اور وہ پی ایچ ڈیز جو ہیں وہ ترامری چوک کے اوپر مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں جاب دے دیں, ہمارے پاس جاب نہیں ہے. یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ان پی ایچ ڈیز کی کنٹریبیوشن کیا ہے اور ان پی ایچ ڈیز نے کیا ڈیلیور کیا ہے وہ بھی ہم سب لوگوں کے سامنے. میں اس موضوع پہ 3-4 دفعہ باتیں یہاں کر چکا ہوں اسی شہر میں مختلف فورمز کے اوپر, تو اور آپ میں سے کچھ لوگ وہاں موجود بھی تھے. تو بعض اوقات وہ ایک چیز ریپیٹ ہوتی ہے تو وہ مجھے خود بھی بور لگتی ہے کہ نہ کروں. تو میری کوشش ہوگی کہ آج تھوڑا سا کچھ مختلف بات میں آپ سے کر سکوں. اگر میں آپ سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں, جسٹ بینگ این انٹریکٹیو سیشن, آپ کے خیال میں کوئی ایک لفظ سے اگر آپ ڈیفائن کرنا چاہیں ایسٹ ایشین یا ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے, یا فار دیٹ میٹر ایون دا سسٹم دیٹ ایگزسٹ ان یو ایس, اس کو ہم بہت سی جگہ کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پہ ہمارے ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم کے اندر, تو کوئی ایک لفظ ہے جو اس سسٹم کی روح کو ڈیفائن کرتا ہو؟ آپ کے خیال میں کوئی لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ اف یو کین تھنک آف اے ورڈ. اٹس ناٹ اے ٹیسٹ ایکچولی, مطلب فلسافیکل کویشچنس کے 50 جواب ہوتے ہیں اور سارے غلط ہوتے ہیں, تو آپ کوئی بھی جواب دے سکتے ہیں. جی 1 2 3 6 لفظ ہو گئی یار. لفظ کنفیوزڈ, فریگمنٹڈ. ظاہر ہے میرے ذہن میں ایک لفظ ہے, وہ اب اس تک پہنچنے والی بات ہے. میں وہ لفظ آپ کے سامنے رکھ دوں گا, پھر میں بتاؤں گا کہ میں وہ لفظ کیوں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. فریگمنٹڈ, obsolete, confused. Once again, two words. It's more of an expression of how the system works. Factory, interesting, yes. Assembly line operations, maybe. ہمیں ایک جیسی پروڈکٹ بنا کے نکال رہے ہیں ٹھپے لگا کے روز کے. اچھا, مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے نا, وچ دا سسٹم, اور یہ میرا نہیں کہنا, میں بھی کہیں سے پڑھتا ہوں سیکھتا ہوں. ہمارے ایک روحانی استاد سر کین رابنسن, جن کے کچھ عرصہ پہلے وفات ہو گئی, تو انہوں نے ایک جگہ کہیں کہا کہ the biggest problem in the education system is that it's based on competition. خاص طور پہ یہ ایسٹ ایشین ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اندر, کسی حد تک امریکہ میں بھی 2 بڑے مسائل ہیں. ایک ہے کمپٹیشن اور ایک ہے فورس اسٹینڈرڈائزیشن. ہم فورس اسٹینڈرڈائزیشن, ہم اسٹینڈرڈائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کمپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے یہاں کمپٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ بچے کو پہلی کلاس میں داخل کراتے ہیں تو, اور یہ نرسری سے شروع ہو جاتا ہے کہ ایگزام آپ کا ہوگا, دیر از اے ریٹ ریس, جس کے اندر آپ پہلے نمبر پہ آئیں گے, کوئی اور دوسرے نمبر پہ آئے گا, کوئی اور تیسرے نمبر پہ آئے گا, کوئی اور چوتھے نمبر پہ آئے گا.
ہم ساری عمر یہ چیز جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں. کچھ دن پہلے میں فیس بک کے اوپر ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں ایک بچہ جو ہے کے پی کا کوئی اسکول ہے اور وہ اسمبلی کے اندر رزلٹ اناؤنس کیے جا رہے ہیں اور وہاں بتاتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے تیسری دفعہ فیل ہو گیا. اب اس کے ساتھ والے بچے ہنس رہے ہیں, وہ بچہ تھوڑا سا مسکراتا ہے, دس رائے اسمائل, اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ کرائنگ. سو دس از واٹ وی سی ایوری ڈے اینڈ دس ہیپنز ان آور ہاؤسز. ہنزا میں ہم نے ایک زمانے میں کام بھی کیا. ہمارے ایک دوست ہیں وقار ملک, وہ ہنزا میں بہت ہنزا کے بارے میں اور ان علاقوں کے بارے میں بہت لکھتے ہیں. اور یہ وہ کمیونٹیز ہیں ہنزا وغیرہ کی کمیونٹیز جو ہمارے ایک آئیڈیل کمیونٹی سمجھی جاتی ہیں. ایجوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے, لوگ بہت اچھے ہیں, لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے. ایک جگہ میں نے کہیں لکھا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ پاکستان ایک بڑا سا ہنزا بن جائے, یا ہنزا ایک چھوٹا سا پاکستان تو نہیں بن ہے. لیکن اس کے باوجود ہنزا اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقوں ہیں وہاں خودکشی کی شرح پچھلے کئی سالوں میں بہت زیادہ ہے. اور یہ خودکشی بچے کر رہے ہیں, ایف اے کے بچے, میٹرک کے بچے. اور یہ بہت ابھی ڈاکومنٹ ہوا ہے, اس کے اوپر 2-3 پیپرز میں نے حال ہی میں پڑھے. کیوں ہیں؟ یہ کمپیٹیٹیو پریشر ہے ان کے اوپر جو بلڈ ہو رہا ہے کہ میں نے اتنے نمبر جو ہیں وہ لینے ہیں, اگر اتنے نمبر میرے نہ آئے تو میں آگے نہیں بڑھ سکوں گا. اس سسٹم کو اچھا یہ سسٹم ہمارے یہاں ہر جگہ موجود ہے. میں آج ایک بات آپ سے اور کرنا چاہ رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے خاکہ رکھنا چاہ رہا ہوں ایک آج کی گفتگو کا. ایک تو یہ کہ ہم کمپٹیشن ورسز ایک اور لفظ وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ دوں گا اور اس میں ہم بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ میری آج کی گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے یا پالیسی چینج کیا لینی چاہیے. یہ کام یا یہ بک بک ہم میں سے بہت سے لوگ برسوں سے کیے جا رہے ہیں اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا. پالیسی شفٹ کا اصل مسئلہ نہیں ہے, یا پالیسی شفٹ سے تبدیلی نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی میں وہ ابھی آپ کے سامنے اپنی رائے رکھ دیتا ہوں, جو کہ غلط یا صحیح ہو سکتی ہے. یہ چینج آئے گی ایک کلچرل شفٹ سے, اور کلچرل شفٹ میں آپ, میں, یہاں بیٹھنے والا ہر وہ شخص, یا یہ لائیو ٹیلی کاسٹ جہاں جا رہی ہے, ہر وہ شخص اپنا اپنا چھوٹا چھوٹا رول پلے کرے گا. مثال کے طور پر کچھ دن پہلے ایک ایگزامپل پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی امریکہ میں سیم سیکس میرج جو ہے اب وہ 50 کی 50 اسٹیٹس میں ون آفٹر دی ادر وہ اس کو لیگل کرتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے لیگل نہیں کر رہے کہ وہ اسے پسند کرتے ہیں, وہ اس لیے لیگل کر رہے ہیں کہ آج سے 50 سال پہلے جس بات کا تصور بھی موجود نہیں تھا اب وہ کلچرل شفٹ کے نتیجے میں مجبوری بن گئی ہے تو انہیں کرنا پڑ رہا ہے, تو یہ کر رہے ہیں. کلچرل شفٹ نیچے سے آئے گی. سو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی باٹم, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی کمنگ فرام دی ٹاپ, اٹ ہیز ٹو بی گراؤنڈ اپ. یہ آپ کو یہاں سے اٹھانا پڑے گا. آپ میں سے سب لوگ, یہ کلچرل شفٹ اوور اے پیریڈ آف ٹائم آئے گی. ہم نے بہت سی چیزیں اس ملک میں اچھی یا بری کلچرل شفٹ کے نتیجے میں ہوتی دیکھی ہیں. ہم نے وائلنس بڑھتے دیکھا ہے, کلچرل شفٹ کے نتیجے میں ہوا ہے. ہم نے اس ملک کے ایک بہت بڑے طبقے کو جو کہ نان وائلنٹ سمجھا جاتا تھا اس کو ہم نے وائلنٹ ہوتے دیکھا, جسے ہم سواد اعظم کہتے ہیں. 65% of this country has just turned violent in only last 5, 7, 8 years. This is what we have seen. لیکن اس ملک میں ہم نے سوچ کا فروغ کچھ حوالوں سے دیکھا. ہم نے اس ملک میں ہلز اینڈ ویلیز دیکھی. ہم کوئی لینئر پروگریشن نہیں رہی ہماری. اس کی وجہ یہ رہی کہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز جو ہیں کبھی فلرش کر ہی نہیں سکیں. وہ ہم نے دیکھا کہ کبھی ہم اوپر گئے ہیں, پھر ہم نیچے آئے ہیں, پھر ہم نے تھوڑا سا پھر واپس اوپر گئے ہیں. ضیاء صاحب والے دور کی کو بلیم ہم کرتے ہیں, ہماری نسل کرتی ہے, بٹ اب وہ دور گزرے, بہت برس گزر گئے ہیں. اور اس کے بعد آنے والے بہت سے ایسے لوگوں نے جنہیں ہم کسی نہ کسی طرح لبرل کلاس کا سو کالڈ نمائندہ سمجھتے ہیں, انہوں نے اپنے اپنے حصے کی یہاں پہ گڑبڑ جو ہے وہ کی ہے, خاص طور پہ تعلیم کے میدان میں. تو میں کلچرل شفٹ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. کلچرل شفٹ کیسے آ سکتی ہے, یا ہم سب لوگ اس میں اپنے اپنے لیول پہ چھوٹی چھوٹی کنٹریبیوشن کیا کر سکتے ہیں, رادر دین ویٹنگ فار اے مسایا ٹو ارائیو, ویٹنگ فار دا گورنمنٹ ٹو چینج دا پالیسی. یہ نہیں ہونے لگا. ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یونیورسٹی سے وابستہ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسکول سسٹم سے وابستہ ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو طالب علم ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھا رہے ہیں. اپنے اپنے لیول پہ جب آپ یہ چینج لانے کی کوشش کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ کلچرل شفٹ میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے. یہ سلو پروسیس ہے. ایجوکیشنل ریولوشن جو ہے یہ اوور نائٹ نہیں ہے, یہ سلو پروسیس. اچھا, کیا ہمیں کوئی نئے سرے سے چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے؟ تو میرا نہیں خیال. مثال کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں اسکول سسٹمز کے اندر 2-3 بڑے خامیاں ہیں, ان کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. فن لینڈ کا سسٹم اس وقت دنیا کا بہترین سسٹم سمجھا جاتا ہے. انہوں نے جو پہلی چیز ایلیمنیٹ کی وہ تھی کمپٹیشن. انہوں نے کہا اٹ وڈ ناٹ بی کمپٹیشن, اٹ وڈ بی کولیبوریشن. تو اٹس اے کولیبریٹو سسٹم جہاں پہ اسٹوڈنٹس آپس میں کولیبریٹ کرتے ہیں, کمپیٹ نہیں کرتے. دوسرا کام انہوں نے کہا جی جو ویلیو سسٹم کے اندر مجھے لگتا ہے ایک بڑی امپورٹنٹ چیز, انہوں نے کہا ایجوکیشنل ریولوشن یا ایجوکیشن ایکسلنس جو ہے اٹ ہیز ٹو بی این انسٹرومنٹ
ٹو کاؤنٹر سوشل انیکوالٹی. کیا ہم سوشل انیکوالٹی کو کاؤنٹر کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے؟ ہم نہیں کر پا رہے. ہمارے یہاں سوشل انیکوالٹی جو ہے وہ اس سے گرو کر رہی ہے. ہم نے مسائل ونس اگین یہ مسائل پالیسی والے مسائل ہیں کہ ہم نے فیصلہ کر لیا سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے, جبکہ سنگل نیشنل کریکولم کی جگہ بیسیکلی ہمارے پاس جس چیز کا اصل فقدان ہے وہ ایکول اپرچونٹی کا ہے. آپ کے پاس ایکول اپرچونٹی موجود نہیں ہے. 2006 میں میں نے ایک پروگرام کیا تھا وچ واز کالڈ, جو 7-8 سال چلتا رہا اس ملک میں. بہت کم لوگ ابھی بھی واقف ہیں اس پروگرام سے کہ ہوا, حالانکہ وہ بہت بڑا پروگرام تھا. آپ لوگ اگر انڈین موویز دیکھتے ہیں تو شاید آپ میں سے کسی نے سپر 30 نام کی ایک مووی دیکھی ہو. کسی نے وہ کون ایکٹر ہے جی, وہ رتک روشن. ہیو یو سین دا مووی؟ کیا تھی مووی, کس کو یاد ہے؟ اٹس کنسیڈرڈ ٹو بی ون آف دی آئیکونز آف انڈین ایجوکیشن سسٹم. ییل نے انہیں بلایا, اس کے لیے یو این نے انہیں ایوارڈ دیا, فلاں. ہر سال 30 اسٹوڈنٹس وہ تیار کرتے تھے غریب علاقوں کے بچوں کے لیے جو فیس افورڈ نہیں کر سکتے تھے, اور وہ جو ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ دے کے وہ انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں اکثر بچے اس میں سے دے اینڈڈ اپ ان دیئر. اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہی ٹرینڈ اباؤٹ 720 اسٹوڈنٹس. یہ اٹ از کنسیڈرڈ ٹو بی اے لینڈ مارک پروجیکٹ. ہم نے یہ پروجیکٹ, آئی آتھر دس پروجیکٹ ان 2006. آئی اپروچ منسٹری آف آئی ٹی, ان سے ہم نے بات کی ICT اسکالرشپ پروگرام. اس کا نام ہم نے آؤٹ ریچ اسکالرشپ پروگرام رکھا اس زمانے میں. بعد میں دا پرائم منسٹر آفس اڈاپٹیڈ, دے اسٹارٹ کالنگ اٹ دا پرائم منسٹر نیشنل ICT اسکالرشپ. وی ٹرینڈ 50,000 اسٹوڈنٹس اینڈ اٹ واز دا سیم ماڈل اینڈ نو بڈی از اویئر آف اٹ بیکاز ہم اس کو مارکیٹ نہیں کر سکے. اچھا, 50,000 اسٹوڈنٹس کون تھے؟ یہ وہ بچے تھے جن کو ہم نے جا کے ٹرین کیا, کیونکہ ہمارے یہاں اگین ایک اسٹینڈرڈائز سسٹم تو ہے, انڈیا میں بھی وہی ہے, ہمارے یہاں بھی وہی ہے. آپ نے آنا ہے یونیورسٹی میں, پہلے تو میرٹ میں فیصلہ ہوا کرتا تھا کہ آپ کے نمبر FSC میں کتنے زیادہ آئیں گے. اب اس بات پہ فیصلہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ دینا ہے, اور اس ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ میں آپ نے نمبر لینے ہیں, اور وہ نمبر لے کے آپ نے یونیورسٹی میں داخل ہونے جانا ہے. میرے ذاتی خیال میں یہ ایپٹیچیوڈ ٹیسٹ ذہانت کو میجر نہیں کرتے, یہ ایپٹیچیوڈ کو بھی میجر نہیں کرتے. میں آپ کو اپنا قصہ سنا دیتا ہوں. IBA میں جب میں نے ایڈمیشن ٹیسٹ دیا تھا تو اس زمانے میں IBA میں MBA میں 2 اسٹریمز ہوا کرتی تھیں. ایک بینکنگ کی اسٹریم ہوتی تھی اور ایک ہوتی تھی فائنینس اینڈ مارکیٹنگ اسٹریم. اچھا خیر, میرے تو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا MBA کے اسٹڈیا کا نام ہے, چونکہ وہ میری ایک اور لمبی کہانی ہے میری زندگی کی کہ میں ایک بہت اچھے اسٹوڈنٹ سے, بہت ٹاپ اسٹوڈنٹ سے, بہت میرا ستیہ ناش کیسے ہوا. 2 سالوں میں نے پڑھائی سے میں بالکل بیزار ہو گیا, میں نے پڑھا چڑھا نہیں. تو اس زمانے میں پھر آپشن یہ تھی کہ یار میرٹ میں تو اسے داخلہ ملنا نہیں, تو یہ ایک ٹیسٹ آئے, دے کے دیکھتے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی MBA کو کام کی چیز ہو, کر لیتے ہیں. MBA بینکنگ کا میں نے ٹیسٹ دیا تو MBA بینکنگ کے ٹیسٹ میں نمبر بڑے اچھے آئے, لیکن میرا داخلہ نہیں ہوا, کیونکہ مجھے نہیں پتا شاید آج بھی یہی سسٹم ہو, بٹ ان کا تھا کہ یار یہ سیکشن ہے, اس کے کٹ آف پوائنٹ یہ ہیں, یہ سیکشن ہے, اس کے کٹ آف پوائنٹ یہ ہیں. اس میں ایک سیکشن تھا جو اسے بٹلر فیری ٹیسٹ یا بٹلر پیری ٹیسٹ کہتے ہیں, جس میں آپ کو فگر جو ہیں وہ ملانی ہوتی ہیں. اس میں کوئی 10 نمبر چاہیے تھے یا 11 چاہیے تھے, میرے کو 10 نمبر تھے, تو مجھے داخلہ نہیں ملا بینکنگ میں. اگلی دفعہ پھر میں نے MBA کچھ مہینے بعد MBA اس کا آیا ٹیسٹ, اس کا میں نے ٹیسٹ دیا تو اس میں 11 چاہیے تھے, میرے اس میں 11 ہی آئے. مطلب جنرل نالج میں میرے 25 میں سے 25 تھے, لیکن اس میں جو ہے وہ 20 میں سے 11 کٹ آف تھا, تو 11 آئے. بعد میں نے دیکھا یار یہ ٹیسٹ ہوتا کس لیے, تو پتہ لگا یہ پلمبنگ جو کام کرتے ہیں نا ان لوگوں کے لیے ٹیسٹ ایجاد کیا ہے. وائی ڈڈ یو میک پارٹ آف این MBA پروگرام؟ آئی اسٹل کانٹ فگر اٹ آؤٹ. لیکن چونکہ ایک بھیڑ چال چلی ہوئی ہے تو آپ نے پلمبنگ کا ٹیسٹ جو ہے وہ MBA کے اندر ڈال دیا ہوا ہے, اور آپ نے کہا کہ اس کے تھرو آپ کو کام کرنا ہے. دس از ہاؤ اٹ ورکس. ہمارے یہاں انڈرسٹینڈنگ یا میجرمنٹ آف انٹیلیجنس, میجرمنٹ آف ایپٹیچیوڈ نہ ہونے کے برابر ہے. آپ میں سے اکثر لوگ جس ڈگری میں, آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ کا کزن وہاں بیٹھا ہوا تھا, آپ کے ابا نے شاید وہ ڈگری کر لی تھی, آپ کے بھائی کو وہاں کوئی اچھی جاب مل گئی ہے, یا آپ کا خیال یہ ہے کہ یہاں اپرچونیٹیز زیادہ ہیں. اس سے میں پوچھتا ہے یار میں اسپیشلائزیشن کس میں کروں, کس میں جاب زیادہ ہے, کس میں اپرچونیٹی زیادہ ہے, تو میرے پاس کبھی سوال کا جواب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں یار اس میں آپ کریں جہاں آپ کا دل لگتا ہے, جو کام کرنے میں آپ کو مزہ آتا ہے. سر مجھے تو گٹار بجانے میں مزہ آتا ہے, تو بھائی گٹار بجاؤ. مطلب گٹار بجانے میں کوئی حرج نہیں ہے, گٹار بجا کے آپ ایک اچھا اگر میوزک بینڈ بنا لیتے ہیں تو یو کوڈ میک ملینز ایکچولی. بٹ نہیں, آپ کی کیونکہ فیملی اس کو اپروو نہیں کرے گی. یہ ہمارے گھروں کے لیول کے اوپر کلچرل پرابلمس ہیں. ہر بچے نے ہمارے وقت میں انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہوتا تھا, بعد میں ہم نے انجینئر ڈاکٹر کے ساتھ ایک کمپیوٹر سائنٹسٹ ایڈ کر دیا اور ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ایڈ کر دیا. لے دیکھیے 5-6 فیلڈز ہی ہیں جہاں بچے کو آپ کہتے ہیں کہ جائے. میرے بچے نے, میرا بیٹا جو ہے اب تو خیر کافی بڑا ہو گیا, بٹ اس نے کہا میں نے فلم پروڈکشن میں کرنا ہے. میرے پورے خاندان نے یار آپ
کیوں اسے پڑھنے دے رہے ہیں فلم پروڈکشن کون سی فیلڈ ہوئی, کیا کرے گا اس میں کر کے, آپ اسے MBA کیوں نہیں کراتے, BBA کیوں نہیں کراتے, اچھی جاب مل جائے گی یہ وہ, جو اس کا دل کر رہا ہے وہ اسے کرنے دیں. نہیں, he did his graduation in film production and he's a successful film director right now, he's doing well. لیکن ہمارے یہاں یہ آپشن جو ہے بچوں کو ہم دینے کو تیار نہیں ہیں. یہ گھر کی سطح پہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں, انسٹیٹیوشنل سطح پہ ہم دینے کو تیار نہیں ہیں, کیونکہ انسٹیٹیوشنل سطح پہ ہم نے اسٹینڈرڈائزیشن کی ہوئی ہے. آپ آج اس ملک کے ایلیٹ اسکولز میں چلے جائیے, بیکن ہاؤس, سٹی, فرابلز, لاہور گرامر, فلاں فلاں فلاں, آپ دیکھیں گے کہ A لیول کے اندر 40 یا 50 سبجیکٹس کی آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہے, جو کہ کیمبرج نے آپ کو دی ہوئی ہے. لیکن یہ اسکول آپ کو 6 سے 9 سبجیکٹس آفر کریں گے, اس کے باہر آفر نہیں کریں گے. یہ 6 سے 9 سبجیکٹس کیوں ہیں؟ کیونکہ یہی وہ سبجیکٹس ہیں جس میں گھر سے والدین بتاتے ہیں یا بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بیٹا یہی سبجیکٹ تم نے پڑھنے تو تم کامیاب ہو سکتے زندگی میں. کوکنگ نہیں تم پڑھ سکتے, تم ڈیجیٹل میڈیا نہیں پڑھ سکتے, تو یہ ہم آفر بھی نہیں کریں گے, لاجیکل نہیں ہے. تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھیڑ چال جو ہے وہ کس طرف ہے. ہمارے یہاں کلچرل پرابلمس کیا ہیں, اس میں اپنے اپنے لیول پہ ہمیں کس طرح چینج لانے کی ضرورت ہے, کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک پیپر میری نظر سے گزرا تھا اب سے کچھ سال پہلے, جو کہ برطانیہ کے حوالے سے تھا, اور یہ اس دور کے دوران برطانیہ ایک سپر پاور تھا. تو وہ سپر پاور ان کا یہ ہے کہ برطانیہ کا ایک جو انڈسٹریل ریولوشن میں برطانیہ کے لیڈ کرنے کی اور برطانیہ کے ایک اکنامک سپر پاور بننے کی, اب تو نہیں رہا, خیر اسٹل ان دا ٹاپ 10, بڑی وجوہات کیا ہیں. ون آف دا بگیسٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹر واز کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی نیوٹریشنز دے سکتے ہیں. میں ونس اگین آئی ایم گوئنگ بیک ٹو فن لینڈ سسٹم کے اندر پینیکل یہ ہے کہ بچوں کو فری میلز ملیں گے اسکول کے اندر, بچہ کھانا کھائے گا اسکول کے اندر. This becomes not only an incentive, but it becomes a social bonding experiment as well. ہم یہ نہیں سوچیں گے. میں یونیورسٹی سے وابستہ رہا ہوں, یونیورسٹیز میں سال میں ایک آدھ دفعہ ایک بڑی فیکلٹی میٹنگ ہوتی ہے, 100 لوگ بیٹھ جاتے ہیں. میں نے اس ملک کی بڑی اچھی لبرل یونیورسٹیز کے اندر ان 100 لوگوں کو سب سے امپورٹنٹ چیز پتہ کیا ڈسکس کرتے دیکھیے, ڈریس کوڈ. آپ نے کیا پہنانا ہے, کیا آپ نے نہیں پہنانا. پنجاب میں ابھی کچھ دن پہلے آفیشیل ڈائریکٹیو ایشو ہوا ہے کہ خواتین جو ہیں, ٹیچر جو ہیں, وہ جینز اور ٹائٹس نہیں پہن سکتی. یہ ہماری ایجوکیشنل ویلیوز کے اوپر یہ ساری کہانی. ایک اسی طرح, مطلب میں آپ کو ایگزامپل بتا رہا ہوں, یہ چیزیں میرے آنکھوں کی دیکھی ہوئی ہیں. ایک یونیورسٹی میں اسی طرح ریکٹر لیول کی کانفرنس کے اندر میں بیٹھا تھا, اور 3 ڈپارٹمنٹس ہیں, کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ ہے, ایک بزنس ڈپارٹمنٹ ہے, اور ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے. اور ریکٹر صاحب نے تقریر کی کہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں فلاں فلاں فلاں, وہی جو ہم گھسی پٹی تقریریں جو ہیں بہت عرصے سنتے آ رہے ہیں. تقریر کر لی, سب نے سن لی. اچھا آپ بتائیں آپ کی کیا پرابلم ہے. تو سب سے پہلے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے ایک جو ڈائریکٹر صاحب تھے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. میں نے کہا کوئی بڑی کوئی انٹرسٹنگ بات ابھی ہونے لگی. انہوں نے کہا سر بات یہ ہے کہ وہ جو آپ نے کینٹین کے ساتھ جو مسجد ابھی بنوائی ہے نا, تو ادھر جو وضو خانے میں نلکے لگے نا, وہ نلکے بڑے اونچے لگے ہوئے ہیں, تو جو وضو کرتے ہیں نا سارے چھینٹے ہمارے اوپر پڑتے ہیں. تو اگر آپ ان نلکوں کو 2 فٹ نیچے کروا دیں تو وہ بڑا بھلا. انہوں نے کہا جی بالکل. یو انڈرسٹینڈ ویئر, مطلب ہماری سوچ جو ہے کن چیزوں سے اوپر نہیں اٹھ پاتی. ان میٹنگ سے بہت دفعہ میرے خیال ہوتا تھا کہ یار ایک کام کرتے ہیں, ہم یہاں نا پنجرے بنواتے ہیں 2 بڑے بڑے. اس میں ایک پنجرے میں ساری لڑکیوں کو بند کر دیں یونیورسٹی کی, ایک میں لڑکوں کو بند کر دیں. کلاس کے وقت پنجرے سے لڑکیوں کو نکالیں, کمرے میں لے کر آئیں جس کے بیچ میں ایک دیوار اٹھی ہو, وہاں انہیں پڑھائیں, اس کے بعد پھر اسی پنجروں میں انہیں بند کر دیں. یو ڈونٹ, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک کو ایجوکیشن یونیورسٹی بنا رہے ہیں یا بنی ہوئی ہے فار ون ریزن اور دی ادر, غلط صحیح اس کی بات نہیں ہو رہی, آپ نے لوگوں کو یا خواتین اور مرد کو ایک ساتھ چلنا سکھانا ہے. آپ جب ایک جینڈر کو دوسری جینڈر کے لیے ایلین بنا دیں گے تو وہ ہوگا جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے. آپ, یہ اسلام آباد ہے, بڑا پڑھا لکھا سو کالڈ ماڈرن شہر ہے. ایک دفعہ میں نے ویسی جان کے ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی, بلو ایریا کی سڑک ہے تقریباً 2 کلومیٹر لمبی ہے, کونے پہ ایک کوریڈور سے چلتا ہے. تو میں نے کہا چلتے ہیں, ایک کونے سے چلتے ہیں دوسرے کونے تک جاتے ہیں, اینڈ لیٹ سی کہ ہاؤ مینی مین وی انکاؤنٹر اینڈ ہاؤ مینی ویمن وی انکاؤنٹر. ایک نارمل بزنس انوائرمنٹ ہے. اور جو ہماری اس دن کی ریڈنگ تھی, آپ اب بھی کریں گے تو یہی ریڈنگ آپ کو ملے گی. آپ کو فار ایوری 98 مین یو فائنڈ 2 ویمن. آپ کے ملک میں 50% عورتیں ہیں, بلکہ شاید 51% عورتیں ہیں, اور 49% جو ہے وہ مرد ہیں. بٹ دس از دا کائنڈ آف ایکسپوجر, آزادی, انڈرسٹینڈنگ ان کے لیے یہ اویلیبل ہے.
ڈاکٹر ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا یہ عرصے تک یہ مسئلہ رہا کہ ڈاکٹر بن جاتی ہیں خواتین لیکن جاب نہیں کر پاتی. جاب کیوں نہیں کر پاتی؟ دس از اے کلچرل ریزن ونس اگین, بیکاز وی انڈرسٹینڈ دیٹ ویمن آر سپوز ٹو بی ان اے گیون رول. اس رول سے باہر جو ہے ان کے پاس جگہ نہیں ہے. میرے کریکولم کے حوالے سے آپ میں سے میرا ایک اوپینین ہے جس سے آپ میں سے بہت لوگ بہت زیادہ شاید اختلاف کریں گے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو شخصیت کی اچھا یہ خیر میرا خیال نہیں ہے, میں اپنے خیال پہ بعد میں آتا ہوں. شخصیت کی جو آپ کی تعمیر ہے وہ زندگی کے ابتدائی 8-12 سالوں کے اندر ہو جاتی ہے, جو آپ کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے. 12 سال کی عمر تک آپ کی پرسنالٹی ایک خاص شیپ اختیار کر لیتی ہے. اس کے بعد اس سے پیچھا چھڑانا یا ان زنجیروں سے آزاد ہونا آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. آپ ان 10-12 سالوں میں بچے کو کیا سکھا رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہمارے یہاں اصول یہ ہے نصاب کی سطح پہ بھی, ونس اگین یہ پالیسی ہے, میں اس کی طرف نہیں جا رہا, لیکن گھر کی سطح پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ کسی بھی سبجیکٹ کے اندر عقائد کا تڑکا لگانا بہت ضروری ہے. اچھا عقائد میں کوئی برائی نہیں ہے, مطلب آپ اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بلی آپ کا راستہ کاٹ جائے گی تو آپ کا دن خراب گزرے گا, تو اس سے میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یا آپ کی آنکھ صبح پھڑک رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج آپ کو باس سے ڈانٹ پڑنے والی ہے. سو فیئر انف, یو کین کیپ دیٹ, مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آپ کہیں یار میری آنکھ پھڑک رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور مجھے دونوں کو آج باس سے ڈانٹ پڑنی ہے, تو پھر مجھے مسئلہ ہوگا. یو کین ناٹ ڈیفائن اٹ فار می, دیٹس ویئر دا پرابلم از. تو ہم دو پرابلم ہم مکس کرتے ہیں. ایک تو ہم عقائد کی بنیاد پہ ایک بڑے لیول پہ قانون سازی کرتے ہیں, جو کہ ہم نہیں کر سکتے اصولی طور پہ, کیونکہ ہر شخص کا عقیدہ دوسرے سے مختلف ہے. عقیدہ ایک بڑی کنفیوز ڈیفینیشن والی چیز ہے. مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا, ایک ہی گھر میں رہنے والے, فار دیٹ میٹر, میں ابھی مذہب کی بات نہیں کر رہا, میں نے مذہب کا لفظ استعمال نہیں کیا, میں نے جان کے عقیدے کا لفظ استعمال کیا. ایک ہی گھر میں رہنے والے دو لوگ جو کہنے کو شاید ایک ہی مذہب سے یا ایک ہی سیکس سے بلانگ کرتے ہیں, دو بالکل مختلف طرح کے عقیدوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, یا ان کی انڈرسٹینڈنگ ان کی پرسیپشن بالکل مختلف ہوتی ہے, کیونکہ یہ ایک پرسنل لیول کا ایکسپیرینس ہے, اسپریچول ایکسپیرینس کہہ لیجیے. ہم جیسے لوگ جن کی بیچاروں کی جن کی روح ہی مر گئی ہے ان کو تو نہیں سمجھ آتی, بٹ اٹس اے اسپریچول ایکسپیرینس, اور لوگ ایکسپیرینس کہتے ہیں اٹس گڈ فار یو. اگر وہ آپ کو سکون دیتا ہے یا آپ کو ایک اچھا شخص بننے میں مدد دیتا ہے تو یہ بالکل ہونا چاہیے. مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں آپ فیکٹس کو اور ایبسٹریکٹس کو مکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ بچے کو یہ بتانا شروع کرتے ہیں کہ مجرد تصورات جو ہیں وہ اتنے ہی امپورٹنٹ ہیں جتنے فیکٹس امپورٹنٹ ہیں. رکی جرویس کی ایک ویڈیو ہے, شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہو, بڑی انٹرسٹنگ ہے. تو اس نے کہا کہ یار آپ جب بچہ جو ہے نا, اس کے لیے جو باپ ہے یا اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہ اس کے لیے خدا جیسے ہیں. وہ اس کو جو بتا رہے ہیں اس کو لگتا ہے کہ ٹھیک بتا رہے ہیں, کیونکہ وہ اسے کہتے ہیں یار ہیٹر کو ہاتھ نہ لگاؤ, ہاتھ جل جائے گا. تو وہ ہاتھ لگاتا ہے تو ہاتھ واقعی جل جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بیکاز وہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ سچ ہے, یہ فیکٹس ہیں. تو جب تک آپ اسے فیکٹس سکھا رہے ہیں یہ بات اس کے لیے بڑی فائدہ مند ہے. بٹ ونس یو اسٹارٹ ٹیچنگ ہم دا ایبسٹریکٹس اینڈ ٹیچ ہم اور ہر ایز اف دیز آر فیکٹس, تو اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کے اندر کریکس پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بیکاز ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ہی کین ناٹ فگر آؤٹ کہ یہ فیکٹس کیسے ہیں, بیکاز دیر از نو سائنٹیفک میتھڈ اویلیبل وچ کین ٹیسٹ مجرد تصورات. آپ کے جو ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہیں اس کو ٹیسٹ کرنے کی کوئی سائنٹیفک وہ نہیں ہے. تو مجھے دو مسائل کا سامنا ہے یہاں پہ. ایک یہ کہ میں قانون سازی کے اندر عقائد کو ڈالنے کے خلاف ہوں. دوسرا یہ کہ میں سائنٹیفک بنیادوں پہ عقائد کو ٹیسٹ کرنے کے بھی خلاف ہوں, کیونکہ یہ دونوں کام مجھے سینسیبل یا کامن سینس کے اگینسٹ لگتے ہیں. ہم یہ دونوں کام کرتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک بچے کو لے لیجئے, ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ سمجھ لیجئے اس کو. آپ ایک بچے کو کہیں یار اس بچے کو میٹری لوکل سوسائٹیز جو اب سے کوئی 5000 سال پہلے ایگزسٹ کرتی تھی, اس میں پورا قبیلہ بچے کو پالا کرتا تھا. اب تو کہانی مختلف ہو گئی نا, اب تو بچے کی اونرشپ ہوتی ہے کسی ایک خاص, اور وہ بھی پیٹریارکل سوسائٹی میں مرد کی اونرشپ ہوگی, عورت کی اونرشپ نہیں ہوگی. تو میٹری لوکل سوسائٹیز کو ہم لے لیتے ہیں جہاں پہ ایک بچے کو جو ہے پورا قبیلہ پال رہا ہے, اینڈ ہی از دا کامن پراپرٹی کہنا چاہیے, یا کامن آبجیکٹ آف لو اینڈ افیکشن اینڈ فار دیٹ میٹر ٹریننگ فار ایوری بڈی. آپ ایزیوم کر لیجئے کہ اس قبیلے میں کچھ لوگ ایگنوسٹک ہیں, کچھ لوگ ایتھیسٹ ہیں, کچھ لوگ ڈیسٹ ہیں, کچھ لوگ
کسی ابراہمک ریلیجن کے اوپر ہیں, کچھ لوگ ہندو کلچرل ویلیوز کو فالو کرتے ہیں, اینڈ سو آن سو فورتھ. سو you have a mix of different kind of people who have different kind of beliefs, or some who don't have any beliefs for that matter. Now, how would you teach that kid if it's a joint responsibility? Would there be a problem if you want to teach him geography? کوئی لڑائی پڑے گی ان لوگوں میں؟ If you want to teach him civic sense, گاڑی کیسے چلانی ہے, ہارن بجانا ہے کہ نہیں بجانا ہے, کوڑا پھینکنا ہے کہیں نہیں پھینکنا, کوئی لڑائی نہیں پڑے گی. If you want to teach him physics, chemistry, biology, or any other subject for that matter. If you want to teach him history for that matter, history which is actual history, not the history which cannot be proven. There are two kinds of historical understandings. ہم بہت سی historical understanding جو ہماری ہیں وہ ٹیسٹیبل نہیں ہے, یا وہ صرف ایک خاص طبقے کے لیے وہ ہسٹری ہے, ایک دوسرے طبقے کے لیے وہ فن ہے. جو آپ کے انڈین سب کانٹیننٹ میں انڈیا والوں کے لیے ہسٹری ہے, آپ اس کا مذاق اڑائیں گے یہاں پہ, یا جو آپ کے لیے ہسٹری ہے اس کو مذاق اڑائیں گے. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. یہ کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ بات صرف اشارہ کر کے چھوڑ دینی چاہیے, اس سے زیادہ نہیں کرنی چاہیے, بہت مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. ول دیر بی اے پرابلم اگر آپ یہ ساری باتیں, سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ فیکٹس اس کو بتا رہے ہیں, یا جب تک آپ ٹیسٹیبل ایویڈنس کے ساتھ چیزیں اس کو بتا رہے ہیں, دیر از نو پرابلم. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اسی بنیاد پہ فیکچوئل کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ کہاں آئے گا؟ وین یو ٹیل ہم کہ یار اس کو عقیدہ بھی سکھانا ہے, یا اسے ہمیں ایبسٹریکٹ کانسیپٹس بھی سکھانے ہیں, یا اسے ہمیں ایک ہائر پاور کا تصور بھی سکھانا ہے. نا دا فرسٹ کویسچن از اٹ امپورٹنٹ ٹو ٹیل ہم. میں ابھی سکھانے والی بات تو بعد میں آئے گی, از اٹ امپورٹنٹ ٹو ٹیل ہم. اور اگر یو تھنک از امپورٹنٹ ٹیلنگ, تو یہ جوائنٹ رسپانسبلٹی میں ہاؤ ول یو اکمپلش دیٹ؟ ول دیر بی اے فائٹ؟ دیر بی اے لاٹ آف فائٹ ایکچولی. ہر بندہ دوسرے سے لڑا ہوا کہ میرا. اس سے آپ کو کیا پتہ لگتا ہے؟ اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہ ایک یونیورسل کانسیپٹ نہیں ہے. یہ صرف آپ امیجن کر رہے ہیں کہ یہ یونیورسل کانسیپٹ ہے. اٹ از ناٹ یونیورسل کانسیپٹ, اینڈ اٹ از ناٹ امپورٹنٹ فار دا کڈ ٹو لرن اٹ. جو فلسافیکل کانسیپٹس ہوتے ہیں, ایبسٹریکٹ کانسیپٹس ہوتے ہیں, ان کو لرن کرنے کی ایک خاص ایج ہونی چاہیے, جب آپ اس کو سمجھنے کے, ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنے کے قابل ہوں. بچہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, بچے نے فیکٹس سیکھنے ہیں, بچے نے فگر سیکھنے ہیں, بچے نے رسپانسونیس ٹو انوائرمنٹ سیکھنی ہے. آپ اسے فلسافیکل بحث کے اندر ڈال رہے ہیں, اور فلسافیکل بحث لینئر ہے, سنگل ڈائمنشن ہے, بیکاز جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ یہ چل رہا ہے. امریکہ جیسے ملک میں جہاں بہت بڑی بائبل بیلٹ بھی ہے اور لوگ بہت زیادہ ریلیجس بھی ہیں, وہاں بھی ہم نے 60s میں 70s میں کورٹ فائٹس کے ذریعے انہوں نے کہا جی بائبل نہیں پڑھائی جائے گی اسکولوں میں. اور وہاں پہ ابھی بھی ان گاڈ وی ٹرسٹ, اور آپ کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر حلف اٹھاتا ہے, سب کچھ ہے, لیکن اسکولوں میں نہیں پڑھانے والے. آپ پڑھیں. ہمارے یہاں اور آ جائیے. میں آج صرف وہ باتیں کروں گا آپ سے جو میرے خیال سے ہم لوگ اپنے اپنے اینڈ پہ یا اپنے اپنے گھروں میں کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. میں آج پالیسی کے اوپر, ہائی لیول پالیسی کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. ایک اور بڑا مسئلہ تعلیم کے اندر جو امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہیرو شپ کا. ہر جغرافک ٹیریٹری کے اندر آپ ہیروز کریٹ کرتے ہیں, کیونکہ بچوں کے لیے ہیروز جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, وہ انسپائر کرتے ہیں ہیروز. اچھا, ہمارے یہاں 3 طرح کے ہیروز عام حالات میں اویلیبل آپ کو ہوتے ہیں جو آپ کو مل رہے ہیں. ایک وہ ہیروز ہیں جو کہ گھوڑے کے اوپر آتے ہیں, جن کے ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے, کشتوں کے پشتے لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یعنی امیر حمزہ سے آپ شروع ہو جائیں, داستان امیر حمزہ میں شروع ہو جائیں, اور آپ صلاح الدین ایوبی پہ آ جائیں, اور آپ خالد بن ولید پہ آ جائیں, یا آپ کے پاس یہ ہیروز اویلیبل. اچھا, دنیا بھر میں ہوتے ہیں اویلیبل اس طرح کے, کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. ایک آپ کی ایک ڈائمنشن ہے جس کو یہ سرو کر رہا ہے. لیٹس کال اٹ کہ جی لوگوں کو ہم نے بریوری کا درس دینا ہے یا کوئی اور درس دینا ہے. فیئر انف. اچھا, دوسرے ہیرو وہ ہیں جو ہمارے یہاں یہ کچھ زیادہ ہمارے یہاں ہے, چونکہ یورپ کے یہاں چرچ اور اسٹیٹ الگ ہو گیا, تو سر جو آپ کے سینٹس ہوتے ہیں, سینٹ پال ہے جو, اگر اسے آپ ہیرو لے لیجئے کرسچینٹی کے اندر. اگر آپ نے انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر رہنا ہے تو آپ رام کو ہیرو سمجھ لیجئے, کرشن کو ہیرو سمجھ لیجئے, ارجن کو اور بھیم کو ہو سکتا ہے آپ وہ دوسرے والے کیٹیگری میں لے جائیں جو لڑائی شڑائی کرتے. ہیروز موجود ہیں آپ کے پاس. ہمارے پاس
حسن بصری موجود ہوں گے ہمارے پاس, رابعہ بصری موجود ہوں گی, غوث پاک موجود ہوں گے, سو کالڈ. یا ہمارے جو پیچھے چونکہ وہ مکس ہو جاتے ہیں تو ہمارے مذہبی ہیروز, ہم اور پیچھے بھی چلے جائیں تو وہ سارے مذہبی ہیروز آپ کو مل جائیں گے. ان کی واحد کنٹریبیوشن کیا ہوگی کہ وہ ایک کسی مذہبی تھاٹ کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہوں گے. ہمارے یہاں اس حد تک ہے کہ سیکٹ کی بیسس پہ ہیروز چینج ہو جائیں گے. ایک سیکٹ کے ہیرو ذرا دوسرے سیکٹ کے ہیرو کو پسند نہیں ہوں گے جو مذہبی تھاٹ ہیں, بٹ یہ ہیرو شپ ہے. اچھا, تیسری طرح کی ہیرو شپ وہ ہے جو علمی سطح کے اوپر آپ کی موجود ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ مائیکل ہارٹ کی جو بک ہے دی 100, وہ اگر آپ نے پڑھی ہو, انہوں نے کہا جی دی موسٹ انفلوئنشیل پیپل ان دا ورلڈ. اچھا, اس پوری بک کے اندر مزے کی بات ہے, ایک شاعر ہے ہومر کے علاوہ, اس نے کہا انسانی تاریخ میں کوئی شاعر ایسا نہیں ہے جس نے انسانی تاریخ پہ کوئی اثر مرتب کیا ہو. انفلوئنس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں شاعری کو چھوڑ دیتا ہوں, ایبسٹریکٹ ہے, میں ایک چیز بس تذکرہ کا بھی ذکر آگے, بٹ علمی سطح پر, ادبی سطح پہ, سائنٹسٹ آپ کے اچھے فلاسفرز, آپ کا فرائڈ کہاں ہے, آپ کا آئنسٹائن اس کے اندر کہاں ہے, آپ کا وہ پولیو ویکسین بنانے والا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کا کہاں پہ ہے, میری کیوری اس میں کہاں پر ہے, ابن رشد آپ کا کہاں پر ہے فار دیٹ میٹر, آپ کا اس میں زکریا رازی کہاں پر ہے, ابن الہیشم اس میں کہاں پہ, جابر بن نیان کہاں پہ, سو مجھے کوئی البیرونی کہاں پہ ہے, غزالی کہاں پہ ہے فار دیٹ میٹر. ہمارے تمام تر اختلافات کے باوجود غزالی کے بارے میں کچھ پرسیپشن اور کچھ پرسیپشنز بھی موجود ہیں. He was not the sole person responsible for the decline of so-called Arab civilization. But بہرحال وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہوگی, وہ کسی وقت اور کی ڈبیٹ ہے. یہ تیسری طرح کی ہیرو ہے. ہمارے یہاں پہلے دو ہیروز جو ہیں وہ بہت ڈومیننٹ ہیں اور موجود ہیں گھروں کے اندر. ہمارے یہاں بچوں کا ادب اول تو لکھا نہیں جاتا, لیکن لکھا جاتا ہے تو اس میں یہی دو ہیروز آپ کو نظر آئیں گے. ہمارے یہاں تیسرے ہیروز ایبسنٹ ہیں, اور تیسروں ہیرو جو موجود بھی ہیں ان کی بھی کنٹریبیوشن یہ نہیں ہے کہ وہ سائنٹسٹ ہیں. وہ ہیرو ہمیں اس لیے بتائے تھے کہ وہ مسلمان سائنٹسٹ ہیں. مطلب ہماری بک میں ہم بچوں میں پڑھتے تھے مسلمان سائنسدانوں کے کارنامے. سو وی ہیو ٹو سیگریگیٹ اے سائنٹسٹ آن دا بیسس آف ہز اور ہر بلیفس. اچھا, اے سائنٹسٹ کوڈ بی somebody who has a belief system. ڈاکٹر عبدالسلام بڑے ڈیواؤٹ, خیر مسلم ہم انہیں کہیں گے تو اب بہت سے لوگوں کو ہو جائے گا کہ یہ بڑا مسئلہ تھا. بہرحال وہ ایک مذہبی آدمی تھے اور ساری عمر اس پہ رہے. خیر, آپ کے ہیومن جینوم پروجیکٹس کے جو جیمز واٹسن کے بعد کس فرانسس کالنس, ہی واز اے ایونجیکل کرسچین اور کرسچین اپولوجسٹ فار دیٹ میٹر, وہ بھی رہے. اچھا, اب آپ فرانسس کالنس کو جب سنتے ہیں تو وہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بھی حرکت وہی کی جو کہتے ہیں کہ انہوں نے سائنٹیفکلی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہیومن جینوم پروجیکٹ سے مجھے پتہ لگا ہے کہ خدا ایگزسٹ کرتا ہے نا. وہ بعض اوقات آپ کے وہ اوور کم کر لیتا ہے اس چیز کو. ہمارے یہاں ہم نے کیا کیا, ہم نے ان سائنٹسٹ کو بھی اس بیسس کے اوپر بنایا ہے کہ وہ مذہب کی بنیاد پہ ہم نے انہیں ہیرو بنایا. ان کی ہیرو شپ اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایجاد کی ہے. میں آج آپ سے پوچھوں گا کہ زکریا ریاضی کے اس کے اوپر کیا کرنے, آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکے گا, بٹ نام سب کو پتا ہوگا. وہ جابر بن حیان نے گندک کا تیزاب, جابر بن حیان کے بارے میں ایکچولی ایک بڑی مزے کی وجہ سے, وہ ہی مائٹ ناٹ بی اے ریئل پرسن ایکچولی, مطلب وہ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایگزسٹ بھی نہیں کرتا تھا, ہی واز پرابلی اے فکٹیشیس کریکٹر. میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بٹ وہ ایک بحث ہے اپنی جگہ. بٹ گندک کا تیزاب کتنی کو امپورٹنٹ ایجاد ہو سکتی ہے وہ مجھے نہیں پتا, وہ ایک اپنی کانٹیکسٹ میں ہمیں چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. اچھا, بعد میں ہمیں پتہ لگا, جب ہم تھوڑے بڑے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ یار جن مسلم سائنٹسٹ کے نام میں بچوں میں بتائے جاتے تھے اس میں سے بہت سے اسماعیلی تھے, بہت سے کرامتی تھے, جو اپنے اپنے دور میں مسلم نہیں سمجھے جاتے تھے. وہ زندیق تھے, وہ کافر تھے, ان کے سروں پہ کتابیں مار مار کے انہیں جان سے مار دیا گیا, انہیں مسجد کے ستون سے باندھ دیا گیا جہاں لوگ آ کے ان کے منہ پہ تھوکتے تھے, اور اپنے اپنے دور میں سب معتوب رہے ہیں. بعد میں ہم نے ہیرو بنا لیا کیونکہ ہمارے پاس لے دے کے ہیرو یہی اویلیبل تھے. اگر ہم اسماعیلیز کو بھی نکال دیں تو ہیرو ہی کہاں سے ملیں گے ہمیں, اب مسئلہ ہو گیا نا. لیکن ہم یہ تو اس لیے ہم نے انہیں اس وقت مسلمان بنا دیا, بٹ بعد میں ہم کسی اور کیٹیگری میں نہیں لیں. ہیرو شپ کا بہت مسئلہ ہے ہمارے یہاں. کیا ہم ہیروز ٹیچ کر سکتے ہیں؟ مطلب ہم فار دیٹ میٹر اس نسل کے لیے یا آج کے بچے کے لیے جو ہمارے پاس لے دے کے 8 10 12 سائنٹسٹ ہیں, ان کو ہیروز کے طور پہ ہم انٹروڈیوس کیوں نہیں کرا سکتے؟ واٹ از دا پرابلم ان دیٹ؟ کتنا کو مشکل کام ہے.
ضروری ہے کہ ہم نے ہر ایک کو ارطغرل کی 150 قسطیں دکھانی ہیں؟ نہیں ضروری نا. ہم سیلیبریٹ کیوں نہیں کر سکتے ایسے لوگوں کو؟ یہ گھروں کے پرابلم ہیں, یہ ہمارے گھروں میں پرابلم ہے. آپ نے گھروں میں کبھی سوچا کہ آپ میں سے جو لوگ پیرنٹس ہیں یا آپ کے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے آپ کو کس قسم کی ہیرو شپ جو ہے وہ سکھائی؟ اور صرف سائنٹسٹ کی بات نہیں ہے, ہر فیلڈ کے اندر کچھ نہ کچھ اچھے لوگ ہوں گے یار ہمارے پاس. مطلب جتنا مرضی قحط الرجال ہو, کچھ نہ کچھ اچھے انجینئرز, کوئی اچھے سائنٹسٹ, کوئی اچھے آرکیٹیکٹ, کوئی اچھے فلاسفرز کہیں نہ کہیں لوگ موجود ہیں, ابھی بھی ہیں, کچھ زندہ بھی ہیں. اچھا دوسرا مسئلہ ہے کہ ہیرو مرا ہوا ہونا چاہیے, ہیرو زندہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, زندہ شخص ہیرو بننے کے قابل نہیں ہے. دس از اندر پرابلم. زندہ شخص زیادہ ہیرو بننے کے قابل ہے بیکاز نہ صرف یہ کہ آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں, آپ اس سے بات کر سکتے ہیں, آپ اس سے فرسٹ ہینڈ نالج لے سکتے ہیں فرام دا ہارسز ماؤتھ. تو ہم نے زندہ لوگوں کو ہیرو بنانے کی جو رسم ہے نا وہ تھوڑی سی ڈالنی ہوگی اگر اس ایجوکیشن سسٹم کو ہمیں چینج کرنا. ایجوکیشن سسٹم زومبیز کیوں پروڈیوس کرتا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ آپ کی یونیورسٹیز کا خراب ہونا نہیں ہے, بلکہ آپ کا جو نیچے سے کہانی آ رہی ہے وہ خراب ہے. ہماری توجہ ابھی بھی یونیورسٹیز کے اوپر ہے. ڈاکٹر عطاء الرحمٰن کی مہربانی سے ہم نے اوپر کے لیول کے اوپر توجہ ڈالی. اچھا وہ توجہ بھی اس کے اوپر ہی میرے بہت سے تحفظات ہیں, بٹ وہ بہرحال چلے ہم نے ڈال دی. بٹ نیچے ہم بالکل بھول گئے کہ نیچے کچھ ہونا ہے. نیچے بھی اچھا, نیچے ہم کیا کرتے ہیں, وی شفٹ ٹو میگا پروجیکٹس. ہم کہتے ہیں پرائمری سطح کے اوپر کیا ہم چینج کر سکتے ہیں, ہم دانش اسکول بنا دیں گے. اچھا دانش اسکول بنا کے آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک اور اسٹگما اٹیچ کر دیتے ہیں بچوں کے ساتھ. بکاز دانش اسکول کا بچہ وہ ہے جس کو آپ نے پہلے سے بتایا تم غریب بچے تھے, تمہیں کہیں ایجوکیشن نہیں ملنی تھی, تمہیں کوئی پڑھا نہیں سکتا تھا, دیکھو ہم نے تمہیں ایک جگہ دے دی. تو آپ نے اس کے ساتھ ایک اور کمپلیکس اٹیچ کر دیا دانش اسکول کے اندر. دانش اسکول میں کتنے بچے آپ لے آئیں گے؟ 200 بچے لے آئیں گے. یہ آپ اس علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں 2 لاکھ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. ہمارے یہاں اس وقت جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں ان کی تعداد لاکھوں میں نہیں ہے, کروڑوں میں. دیٹ از دا پرابلم. ہاؤ کین یو برنگ دیم پارٹ آف دا سسٹم؟ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو میں ونس اگین جو اس وقت یورپین ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر میں نے پڑھی, اس کے اندر کہا یار ہمارے یہاں ایک بڑا سوال اکثر اوقات کچھ عرصے بعد اٹھتا ہے, وہ ہوتا ہے ٹیچر اکاؤنٹیبلٹی. یورپین سسٹم آف ایجوکیشن جو اس وقت تھاٹ پروسیس وہاں پریویل کر رہا ہے, وہ کہتے ہیں ٹیچر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرنی ہم نے. اچھا کیوں نہیں کرنی؟ بیکاز اف وی میک somebody a teacher then he is good enough to be a teacher. He should not be accountable on daily basis. کیونکہ ٹیچر بنانے کا کرائٹیریا اتنا سخت ہے ہمارا, ہم اتنی ایسی کٹھالی سے لے کر آتے ہیں ٹیچر کو کہ جب وہ بچے کو سکھانے والا ٹیچر ہے. آپ نے کہا جی مطلب فن لینڈ میں, آئس لینڈ میں, سویڈن میں, ناروے میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں آپ کی ماسٹر ڈگری کے بغیر آپ ٹیچر نہیں بن سکتے پرائمری اسکول کے. ٹیچر ٹریننگ کے بغیر آپ ٹیچر نہیں بن سکتے. ہمارے ملک میں ٹیچر ٹریننگ پتہ ہی نہیں لوگوں کو کہ ٹیچر ٹریننگ نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ یونیورسٹیاں پڑھا سکتے ہیں ٹیچر ٹریننگ کے بغیر, آپ اسکول میں نہیں پڑھا سکتے ٹیچر ٹریننگ کے بغیر اگر آپ کے ٹیچر ٹریننگ کے ڈپلوما سے کورسز پورے نہیں ہیں. تو ٹیچر اکاؤنٹیبلٹی ٹیچر کی نہیں ہونی, اکاؤنٹیبلٹی سسٹم کی ہونی. سسٹم ایسا ہے جس میں ٹیچر ڈیلیور کر رہا ہے. ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے, ہم ٹیچر کی اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس ٹیچر سلیکٹ کرنے کا کوئی کرائٹیریا موجود نہیں ہے. ہمارے یہاں ٹیچر وہ ہے, وہ وہی والی پرانی بات, دوز ہو کین دے ڈو, دوز ہو کانٹ دے ٹیچ. تو جو آخری بندہ جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا نا وہ ٹیچر بن جاتا. تو ٹیچر سب سے نکما آدمی ہے. ہماری یونیورسٹیز میں جو ٹیچر ہیں نا وہ بریف کیس ٹیچرز ہوتے ہیں. وہ ایک یونیورسٹی سے بریف کیس اٹھا کے ایک یونیورسٹی میں جاتے ہیں, وہاں 1.5 گھنٹے کا لیکچر پڑھاتے ہیں, پھر وہاں سے دوسری یونیورسٹی میں جا کے وہاں 1.5 گھنٹے کا, پھر تیسری یونیورسٹی میں جا کے 1.5 گھنٹے کا لیکچر. اچھا یہ ٹیچر کون ہوتے ہیں؟ میرا اسٹوڈنٹ ہے, میں اسے پڑھا رہا ہوں, ایم بی اے اس نے کیا. اچھا ایم بی اے کر لیا جی, اس کے بعد اس نے کیا کہ بزنس کی میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, باقی فیلڈس کی ایگزامپلس اور لوگ آپ کو یہاں پہ دے سکتے ہیں. ایم بی اے کر لیا, اس کے بعد کیا کہ ایم بی اے کرنے کے اگلے دن جس سے اس کا ایم بی اے کمپلیٹ ہوا اس نے ایم ایس میں داخلہ لے لیا. 2 سال کا اس نے ایم ایس کیا. ایم ایس کرنے کے فوراً بعد اس نے کہا جی پی ایچ ڈی کرنی. 3 سال اس نے پی ایچ ڈی کی, اور اس کے بعد اسی یونیورسٹی میں آ کے وہ اسسٹنٹ پروفیسر لگ گیا اور پڑھانا شروع کیا. اس شخص نے زندگی میں ایک دن کسی کارپوریٹ انوائرمنٹ میں سرو نہیں کیا. اس طرح کے لا تعداد ٹیچرز موجود ہیں, آئی بی اے اور لمس کے اندر موجود ہیں فار دیٹ میٹر, جنہوں نے کبھی کارپوریٹ سیکٹر کی شکل نہیں دیکھی, جنہوں نے کبھی 1 روپے کی ٹریڈ نہیں کی, جنہوں نے کبھی ایک شیمپو نہیں بیچا زندگی میں. وہ بچوں کو بتا رہے ہیں سیلز مینجمنٹ کیا ہوتی ہے, وہ بچوں کو بتا رہے ہیں فائنانس کیسے ہوتا ہے. اور جو ان کے ایم ایس اور پی ایچ ڈی کے الگ آپ تھیسس دیکھیں, مطلب فائنانس میں بتا سکتا ہوں کہ جو ہمارے تھیسس ہوتے ہیں 90% کورلیشن ہو رہی ہوتی ہے. یہ ڈیٹا لمپ ادھر سے اٹھایا, یہ ڈیٹا لمپ ادھر سے اٹھایا, اسٹیٹسٹیکل ماڈل میں ڈالا, کورلیشن کی لو جی پی ایچ ڈی ہوگی.
سوشل سائنس کی پی ایچ ڈی اس سے بھی زیادہ مذاق ہے. آپ نے علی اکبر ناطق کے اوپر پی ایچ ڈی کر لی, اب آپ کر لیں پی ایچ ڈی, امجد اسلام صاحب کے اوپر آپ نے پی ایچ ڈی کر لی. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی مطلب آپ ایک شخصیت کے اوپر جب پی ایچ ڈی کر رہے ہوتے ہیں, سو باڈی آف نالج کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہو رہی ہے آپ کی, اٹ از ایڈنگ ٹو دا نالج. ہمارے بزنس اسکولس, مطلب ایک میں اکثر یہ ایگزامپل دیتا ہوں, ہارورڈ بزنس ریویو کا ایک بہت پرانا پیپر تھا, انہوں نے کہا جی بزنس اسکولس ہیو بیکم فزکس اینوی, کہ جس طرح فزکس والے کام کرتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم بھی فزکس والوں کی طرح کام کریں گے. بزنس از اے ڈفرنٹ کائنڈ آف انوائرمنٹ. وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دیٹ ایجوکیشن کے اندر بے شمار مختلف طرح کی فیلڈز ہیں اور ہر ایک کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اسٹینڈرڈائزیشن, ہم نے ایک لگا بندھا سانچہ بنا دیا ہے, بزنس ایسے پڑھایا جائے گا, فزکس ایسے پڑھائی جائے گی, فلاں چیز ایسی پڑھائی جائے گی. ہم ٹیکنیشینس پروڈیوس کر رہے ہیں. دیکھیے آپ اس ملک میں جو پی ایچ ڈی پروڈیوس کرتے ہیں, آپ اس ملک میں جو کمپیوٹر سائنٹسٹ پروڈیوس کرتے ہیں, آپ نے کبھی ان سے پوچھا کہ بھائی انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس میں دنیا میں آپ نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے؟ آپ جو ریسرچ کر رہے ہیں اس سے نئی باڈی آف نالج میں کیا ایڈ ہوا ہے؟ انوویشنس کتنی ہوئی ہیں اس ملک میں, پیٹنٹس کتنے رجسٹر ہوئے ہیں اس ملک میں؟ یہ ٹیکنیشینز, یہ لٹرلی ٹیکنیشینز. مطلب اچھا کیوں ٹیکنیشینز ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے. کلچرل شفٹ, ہمارا جو کلچرل شفٹ جانے کی, اس میں کلچرل شفٹ میں سب سے پہلے آپ کیا چیز مارتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سوال نہیں کر سکتے آپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایکسٹریکٹ سے اوپر چلے جاتے ہیں تو ایبسٹریکٹس میں سوال کا جواب نہیں ہوتا. میں یہ تو بتا سکتا ہوں کہ چوٹیاں ایک لائن میں کیوں چل سکتی ہیں, کہیں سے ڈھونڈ لوں گا گوگل میں کہ کیوں چل رہی ہیں, اور آتے آتے آپس میں ایک دوسرے سے کیا مذاکرات وہ کرتی ہیں. یو سین دیٹ. یا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ جو اورائن ہے, سورج نظر آ رہا ہے, یہ اپنی جگہ جب شفٹ کرتا ہے تو کن دنوں میں شفٹ کرتا ہے, اینڈ آئی کین گیو یو اے سائنٹیفک ریزن. بٹ میں آپ کو فرشتے کے اترنے کی سائنٹیفک ریزن سمجھا نہیں سکتا, یا میں جو معجزات کی تفصیل ہے اس کی کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں دے سکتا. تو میں کیا کرتا ہوں, آئی ول گیو یو اے شٹ اپ کال کہ یار یہ ان چیزوں پہ سوال نہیں کرتے, یہ ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, مان لیں. یہ سوال آپ کے سب سے زیادہ, جو آپ کو پتہ ہے, ایک میں ریسرچ اسٹڈی بولوں گا جی, ایک جو 4 یا 5 سال کا بچہ ہوتا ہے وہ دن میں کوئی 280 یا 285 سوال کرتا ہے آن اے گیون ڈے. آپ لوگ میں سے آپ کی ایوریج ایج شاید 25-30 سال ہوگی, آپ دن میں ایوریج کتنے سوال کرتے ہیں؟ 280 سے جب آپ 2 سوالوں پہ آ گئے ہیں تو آپ کی سوال کرنے کی حس مر گئی ہے. یہ کلچرل شفٹ ہے, کیونکہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ سوال کرنا بڑا نقصان دہ کام ہے اور سوال کرنے سے آپ گمراہ ہو جاتے ہیں. ہمارے واٹس ایپ گروپس ہیں, میرا تعلق ایک بزنس اسکول سے اور میرا بنیادی تعلق بزنس کمیونٹی سے بہت اچھا رہا. 30 سال پہلے کا میں گریجویٹ ہوں. میرے ساتھ کے اکثر لوگ جو ہیں وہ کوئی سی ای او ہے, کہیں کوئی سی ایف او لگا ہوا ہے, میں ان کچھ گروپس کا حصہ ہوں. اس میں کچھ گروپس ایسے ہیں جہاں پہ خواتین بھی ہیں تو وہاں پہ تھوڑی ذرا ڈیکورم کا خیال رکھا جاتا ہے. جہاں پہ خواتین, اکثر گروپس ایسے ہیں جس میں خواتین کو وہ باہر رکھتے ہیں. تو اس کے اندر 2 طرح کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے, یا تو اس میں ڈرٹی جوکس بھیجے جا رہے ہوتے ہیں یا اس میں حدیثیں بھیجی جا رہی ہوتی ہیں, اور وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے جو صبح ڈرٹی جوکس بھیجتا ہے, شام کو حدیثیں بھیجتا ہے, اور اگلے دن جب میں کسی بات پہ سوال کرتا ہوں تو مجھے ان باکس آ کے الگ سے کہتا ہے حاشر بھائی آپ کتابیں نہ پڑھا کریں, کتابیں پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. دس از دا بزنس ایلیٹ آف دس کنٹری. آپ اپنے اپنے اس میں دیکھ سکتے ہیں, اور میں نے بہت سے ان میں سے گروپ سے مراجعت جو ہے وہ لے لی. میں نے کہا یار یہ مطلب جو وہ ہے میرا ہی مسئلہ ہو جائے گا. تو ہم لوگ اپنی اپنی زنجیروں میں پھنسے ہوئے ہیں, ان زنجیروں کے ہم اسیر ہیں. میرا آپ سے آج کچھ زیادہ ٹائم کافی ہو گیا, ہم سوال و جواب کی طرف تھوڑا چلے جائیں گے اس کے بعد. تو میرے اسی لیے آج آپ سے میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ حکومت کو, میرے پاس بہت سارے آئیڈیاز ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, لیکن وہ پچھلے 50 سال سے کہہ رہا ہوں, جتنی میری عمر ہو گئی ہے, 50 سال تو نہیں ہوئی, مطلب ہو سکتا ہے 5 سال کی عمر سے, 6 سال کی عمر سے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ کیوں نہیں ہوتا. ہم سب کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہوتا, وہ ہوتے میں نے دیکھا نہیں. میں آپ کو اپنے اس میں تھیسس بتا دیتا ہوں. میرا تھیسس کیا ہے؟ میرا تھیسس یہ ہے کہ جو کچھ 1947 میں ہوا وہ ایک بڑی سوچی سمجھی, کوئی رینڈم ایونٹ نہیں تھا. جو کچھ ہوا وہ کچھ طبقوں کے ویسٹرن انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے بہت ضروری تھا, اور ان طبقوں کے ویسٹرن انٹرسٹ اسی صورت میں سرو ہو سکتے ہیں اگر اس ملک میں سوال نہ اٹھائے جائیں, اگر اس ملک میں ایک خاص قسم کی سوچ جو ہے وہ پروان چڑھائی جائے, اگر اس ملک میں زومبیز چلتے رہیں. آپ ایسے ٹیکنیشینز بناتے رہیں جو موٹر ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن موٹر بنا نہیں سکتے, تب تک تو بات ٹھیک ہے. تو
اسی وجہ سے یہ چلتا رہے گا. ان طبقوں کے ویسٹرن انٹرسٹ کو ہم نے اس کا رجحان ہم نے آتے ہوئے دیکھا ہے. قرارداد مقاصد سے لے کے سنگل نیشنل کریکولم تک وہ ایک ہی لینئر سوچ ہے جو ایک ہی سمت میں چل رہی ہے اور اس کا ایک ہی مقصد آپ کو نظر آ رہا ہے. تو میں وہ باتیں بہت ساری کر سکتا ہوں اور میں نے بہت دفعہ بہت سے فورم سے وہ باتیں کی بھی ہیں. آج اس لیے نہیں کی کہ آج میں وہ باتیں کرنا چاہ رہا تھا جو ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنی حد تک امپلیمنٹ کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ میری سوچ سے اتفاق کریں, یہ بھی بڑا ایک ضروری کام ہے کہ اپیل ٹو کہ جو کوئی شخص اب کرسی پہ بیٹھ جاتا ہے آپ کو لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہی کر رہا ہوگا, یہ ٹیچر ہے میرا, یہ بات ٹھیک کر رہا ہے. ضروری نہیں ہوتا, ہم میں سے بہت سے لوگ باتیں غلط کر رہے ہوتے ہیں. سوال کرنے کی خو ڈالیے, اگلے بندے کو چیلنج ضرور کیجئے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے. آج شاید کس نے لکھا تھا, آج کسی نے, آج میں نے کہیں پڑھا, اس نے کہا کہ اگر آپ نے 24 گھنٹے سے دانت برش نہیں کیے یا کوئی کتاب نہیں پڑھی تو آپ کو اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. تو آئی ٹرولی بلیو ان دیٹ. مطلب آپ روز کا اگر کچھ پڑھتے نہیں ہیں, کچھ سیکھتے نہیں ہیں. میں ایسے کمپیوٹر سائنٹسٹ کو جانتا ہوں جو اب سے کچھ سال پہلے تک, اب شاید کچھ تبدیل ہو گیا ہو, اوور ہیڈ پروجیکٹر کے اوپر 25 سال پرانی بنی ہوئی سلائڈ پڑھا رہے ہوتے تھے. ایک ایسی فیلڈ میں جہاں ہر 25 منٹ بعد تبدیلی آ جاتی ہے. اس ملک کے اندر پڑھا رہے ہیں تو چل رہا ہے, اسی طرح کام چل رہا ہے. بیکاز کوئی نہیں, میں نے ایک ریکٹر, ایک یونیورسٹی کے ریکٹر جہاں میں کسی زمانے میں کام بھی کرتا تھا, تو انہوں نے کہا جی پروموشن کے لیے یہ کرائٹیریا, اتنے پیپر پبلش ہونے چاہیے, اتنے یہ ہونے چاہیے, فلاں ہونے چاہیے, جو ایچ ای سی نے بنایا. میں نے کہا سر یہ تو بات ٹھیک ہے, لیکن جن کے اتنے پیپر پبلش, جو اتنے پیپر پبلش نہ کریں اتنے سالوں میں, ان کو ڈیموٹ بھی تو کر دیں. انہوں نے کہا یار وہ ڈیموٹ کروں, سب سے پہلے میں ڈیموٹ ہو جاؤں گا. 15 سال سے تو میں نے بھی کوئی پیپر نہیں لکھا, بٹ میں ریکٹر ہوں. چونکہ میں بن گیا ہوں ریکٹر, تو اب میں تو ریکٹر ہوں, اب تو میرا کچھ ہو نہیں سکتا. تو دیکھیے میری عمر کے لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا. آپ نے ہمارے گناہوں کا بوجھ بھی آپ نے اٹھانا ہے اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی آپ نے خود ہی اٹھانا ہے. تو اپنے اینڈ پہ تبدیلی لانے کی کوشش ضرور کیجیے. اس لیے نہیں کہ اس سے کوئی آپ کی وطن سے محبت یا پیٹریوٹزم یا وہ ہوگا, نہیں, اس لیے کہ آپ کی اگلی نسل جو ہے وہ تھوڑی اس کو آپ سنبھال لیں گے اور کچھ نہیں ہے, یا اپنے آپ کو ہی آپ تھوڑا سنبھال لیں گے. میں یہ نیشنلزم والے جو یہ جنگوزم ہے اس پہ کو خاص یقین نہیں رکھتا. مجھے یہ ٹھیک نہیں لگتی باتیں کرنا, اور میں اتنے وہ کلیشیڈ باتیں کرنا بھی نہیں چاہتا. لیکن یہ کلچرل شفٹ لانا بہرحال ضروری ہے. ہم ویسے بہت پیچھے رہ گئے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم ٹاپ کر گئے. مثال کے طور پہ ابھی وہ جینڈر انیکوالٹی انڈیکس کل رپورٹ جاری ہوئی ہے, تو اس میں بس ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو اگلے سال افغانستان سے آگے نکل جائیں گے. باقی ہم نمبر 2 پہ تو آ گئے تو ہیں انشاءاللہ, کوشش ہماری پوری جاری ہے اس میں. سو دیٹ از اٹ جی. میں نے آج آپ سے بس اتنی ہی بات کرنی تھی. تقریباً ہمیں گھنٹہ ہو گیا میرا خیال. تو میں میرا وہ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک کہتے ہیں پروفیسر کے بارے میں 2-3 باتیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک جو پروفیسر ہوتا ہے وہ اس کی عمر جو ہے اس کا, ایک تو ہی لوز دی ساؤنڈ آف ہز وائس, اور ہر وائس فار دیٹ میٹر. آپ دے دیں مائک تو مائک چھیننا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ بندہ ایک دفعہ پروفیسر ہو جائے تو ساری عمر پروفیسر ہی رہتا ہے, بے شک بعد میں عقل کی باتیں شروع کر دے. تو میرے مسائل ہیں, تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ انٹریکٹیو رکھوں, لیکن میں بہت بول جاتا ہوں. پچھلی دفعہ بھی یہاں کو میں 2 گھنٹے بولتا رہا, تو مجھے بعد میں احساس ہوا کہ پتہ نہیں میں نے لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا. تو آج میں نے دیکھا تھا میں گھڑی دیکھ کے, کلاک دیکھ کے بولوں گا, اور گفتگو اپنی تھوڑی مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا. اس کے باوجود گھنٹہ گزر گیا ہے. لیٹس اوپن دس سیشن فار کویسچن اینڈ آنسرس, اور اس میں آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں, اور ہم اس کے اوپر تھوڑی سی اگر آپ بحث کرنا چاہیں, ڈبیٹ کرنا چاہیں, تو دیٹس دا بیسٹ وے ٹو ڈو دیٹ. تھینک یو. جو گفتگو یہاں پہ ہوئی بلا شبہ اس سے اتفاق ہم تو کرتے ہیں. کل کہیں نظر سے یہ گزرا کہ ڈاکٹر صاحب کی سالگرہ تھی, پرویز ہود بھائی صاحب کی, تو فیس بک پہ ایک وہ لگا ہوا تھا کہ آج ان کی سالگرہ ہے, اور ان کے آئی تھنک کل پرسوں کی بات 11 کی. آپ خود بھی استعفیٰ بڑا آپ سوچ کے آپ سوچیں شاید پرسوں. تو وی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ ہم ایز ویل. اور ریئل ہیروز کی جو بات کی آپ نے, ڈاکٹر صاحب کو ہم بچپن سے فالو کر رہے ہیں, اور بلکہ آپ نے یہ ہمارے دوست فرنود نے ہی لکھا تھا
کہ جب پانی سے گاڑی چلانے کی باتیں یہاں پہ ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب کو میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ انہوں نے ایک سادہ سے جملے میں اس کو سمرائز کر دیا تھا کہ اگر چونے کے پانی دو دیا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے ہیروز جیسے آپ نے کہا کہ ہمیں وہ دوسرے ہیروز بھی ہیں لیکن ہمیں علمی لوگ یا سائنٹیفک لوگ ہیرو چاہیے. تو یہ جو ہماری سوسائٹی ہے وہ فالو اس کو کرتی ہے جو اسے نظر آتا ہے اپنے گرد و پیش. آپ یہ دیکھیں کہ جو مین سٹریم میڈیا پہ الیکٹرانک میڈیا پہ جو لوگ ان کو نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کو فالو کریں گے, اس سے انسپائر ہوں گے. اب جب 98% لوگ آپ کو حماد صافی جیسے نظر آ رہے ہیں یا شاہ صاحب جیسے نظر آ رہے ہیں یا پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب جیسے نظر آ رہے ہیں تو وہ ان کو فالو کریں گے. اب ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ ان کی جو ڈان میں سر لکھتے ہیں کالم, اکثر ایک ڈان میں کالم یا کبھی کبھار کسی ٹی وی چینل پہ آ گئے تو آ گئے, یا سوشل میڈیا پہ بھی اگر فالوئنگ دیکھیں تو ہم ان لوگوں کو کیسے پروجیکٹ کر سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیے, میں وہی آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ پالیسی شفٹ تو ہونے سے رہی اس ملک میں. بہت سے لوگ اس ملک میں ایسے ہیں جو نام آپ نے لیے, میں ان ناموں کو دہراتا نہیں, پر اس میں کچھ نام ایسے ہیں جو مجھے فیکچولی پتہ ہے کہ وہ پلانٹڈ ہیں, ان کے پیچھے فنڈنگ موجود ہے, ان کے پیچھے ایک پورا کئی سالوں کا پروسیس موجود ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ اس ملک میں جو سودا بک رہا ہے اس کو بیچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ بک رہا ہے اس ملک کے اندر. تو میں کلچر شفٹ کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ نے اپنے گھر میں یا میں نے اپنے گھر میں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو کون سے ہیرو سکھانے ہیں. آپ نے اسے بٹھا کے ارطغرل دکھانا ہے یا آپ نے اسے بٹھا کے پلانٹ ارتھ دکھانا ہے, یہ فیصلہ آپ کا ہے اور بچہ آپ کا اس طرح ٹرین ہو جائے گا. 2 دن پہلے یہاں عثمان قاضی کا بیٹا حسین جو ہے اس کی یہاں پہ ہوئی تھی, تو آپ نے دیکھا ہے کہ حسین نے کیا باتیں کی. بچہ ہی ہے نا وہ بھی, ابھی ہمارے لیے تو بچہ ہی ہے, چھوٹا ہے, بٹ ایک ہی گھر سے ایک بچہ آ رہا ہے 14-15 سال کا, اور وہ جو باتیں کر رہا ہے وہ کمیونسٹ بلاک کے بارے میں باتیں کر رہا ہے, وہ وار میڈلز کی باتیں کر رہا ہے, وہ اس کے شوق اور اس کی وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گھر کی تربیت ہے جہاں سے وہ چیز نکلی. تو یہ ایک ہے کہ آپ شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیں کہ جہاں چل رہی ہے سو چیز چل رہی ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اس ملک میں حماد صافی صاحب یا قاسم شاہ صاحب بک رہے ہیں, دنیا بھر میں بکتے ہیں. امریکہ کے اندر بھی یہ جو یہ کیا اسے ٹیلیوینجیکل کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں جی, ٹیلیوینجلسٹ جو ہیں وہ کروڑوں ڈالر کماتے ہیں, اور اس کے مقابلے میں شاید بہت سے ایسے سائنٹسٹ جو کہ پاپولر سائنٹسٹ بھی ہیں انہیں بہت کم لوگ سنیں گے ان کے مقابلے میں. یہ تو اس دنیا میں جاہلوں کی اکثریت ہے, اس میں آپ کو ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر. سوال یہ ہے کہ آپ اور میں کیا کر رہے ہیں. یہ تو آپ نے اور میں نے, اگر ہم انتظار کریں گے, مطلب میں نے 2 دن پہلے یہ بات آپ ایک سوال میں نے رکھا تھا, میں نے سوال یہ رکھا تھا کہ ٹھیک ہے حماد صافی صاحب اور یا مقبول جان صاحب یا قیصر راجہ صاحب یا قاسم علی شاہ صاحب یا اس قبیل کے لوگ جو ہیں بڑی فالوئنگ ہے, بڑی باتیں کر رہے ہیں, لکیر کے دوسری طرف جو کھڑے ہوئے لوگ وہ کر کیا رہے ہیں. آپ اگر ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ اگر سروسز ہاسپٹل کے آئی سی یونٹ کے انچارج ہیں اور آپ سورہ رحمان سے مریضوں کو شفا یاب کر رہے ہیں تو کہیں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے نا بھائی. یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے. یہ اپنے اپنے لیول میں, میں اس وقت کلچرل شفٹ میں انٹرسٹڈ ہوں, میں پالیسی شفٹ اس ملک میں نہیں ہونے لگی. ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو کسی نے سپورٹ نہیں کرنا, کیونکہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے میں اسٹیٹ کا نقصان ہے. بھائی اگر لوگ سوچنا شروع کر لیں گے تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی, تو لوگ سوال کریں گے, سوال تو کرنے سے روکنا ہے. تو یہ آپ اور میں اپنے لیول پہ کلچرل شفٹ لائیں گے. اچھا کلچرل شفٹ آ جاتی ہے, مطلب دیکھیے زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ امریکہ میں عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا, سیگریگیشن زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اپارتھائڈ زیادہ پرانی بات نہیں ہے, قانونی حق تھا, قانونی تحفظ موجود تھا. آج کوئی بات تو کر کے دیکھیں, مارٹن لوتھر کنگ سے لے کے آج کے دور میں, مطلب آج آپ جو چیزیں بالکل سوسائٹی کا نارمل حصہ تھی امریکہ میں, ابھی بھی بلیک لائیوز میٹر والی کہانی چل رہی ہے, بٹ ایکچولی میڈیا پہ آپ وہ بات نہیں کر سکتے. بڑا مشکل ہے, ناممکن ہے. انڈیا میں نے شفٹ آتے دیکھی, مثال کے طور پہ حیدر جیسی موویز جب بننی شروع ہوئیں یا پی کے جیسی موویز بننی شروع ہوئیں, میں انڈیا میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ اب سے 20 سال پہلے ایسی موویز بنیں گی, بٹ دین وی ہیو سین دیٹ کلچرل شفٹ. اس کی وجوہات تو مختلف ہیں. ہمارے یہاں ڈیفینیٹلی سلو ہوگا انڈیا کے مقابلے میں, کیونکہ ہمارے یہاں ڈیموکریٹک ویلیوز فلرش نہیں کی, یا اور بہت سے مسائل ہیں اس کے مقابلے میں, بٹ ایک کلچرل شفٹ لوگوں کی سطح پہ ہی آئے گا, اگر آئے گا تو.
میری کوئی خاص امیدیں نہیں ہیں، لیکن آئے گا تو اسی لیول پہ آئے گا، پالیسی لیول کے اوپر نہیں آئے گا. باقی ڈاکٹر صاحب کی چونکہ ایک تو سالگرہ بھی ہے، اس کا بھی 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے غالباً، تو وہ تو باقی جواب میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب ہی اس کو ایڈریس کریں آپ کے سوال کو. تھینک یو فار دا برتھ ڈے گریٹنگس. حاشر آپ کا بہت عمدہ لیکچر تھا، مجھے بہت مزہ آیا. تھینک یو. مگر آپ نے جو اپنی باتیں اتنی پھیلائیں کہ جو بہت اہم ہیں اور جو دوسرے درجے پر اہم ہیں ان میں تھوڑا سا فرق رہ گیا. تو آپ نے جب ٹیسٹنگ کی بات کی، یہ ایک پالیسی مسئلہ ہے، کتنی ٹیسٹنگ کی جائے کتنی نہ کی جائے. آپ نے فن لینڈ کی مثال دی، ٹھیک ہے بہت عمدہ سسٹم ہے، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ویتنام یا کوریا یا چائنا جہاں ٹیسٹنگ بڑی سخت ہوتی ہے اور بچوں کو کافی دوڑایا جاتا ہے، تو ادھر بھی نتائج بڑے اچھے ہیں. تو یہ ایک زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز ہے. مگر جو دوسری بات آپ نے کی اس میں بڑا وزن ہے. آپ نے کہا کہ سماجی ترقی اور معاشی ترقی کا انحصار سماجی اقدار کے اوپر ہے، اور اس کا ایک منہ بولتا ثبوت پاکستانیز ان برٹن ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ بریڈفرڈ، برمنگھم، ایسٹ لنڈن، بہت سے علاقے ہیں برطانیہ کے جہاں پاکستانی مقیم ہیں اور جہاں چھوٹے پاکستان بنائے گئے. ادھر کے لوگ اگر ان کا مقابلہ کیجئے دوسرے امیگرنٹس کے ساتھ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پیچھے رہ گئے ہیں تعلیم کے شعبے میں اور پھر ملازمت کے شعبے میں بھی. آپ اگر برطانیہ کی یونیورسٹیاں دیکھیں تو پاکستانی پروفیسران ادھر آٹے میں نمک کے برابر ہیں، جبکہ آپ کو انڈینز بہت سے نظر آئیں گے، ایرانی نظر آئیں گے، اور اب بنگلہ دیشی بھی زیادہ نظر آتے ہیں بنسبت پاکستانی کے. وجہ کیا ہے کہ جو اقدار ہیں، جس طرح سے سیکنڈ تھرڈ جنریشنز پاکستانیوں کی تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے برطانیہ میں، وہ باقیوں سے بہت مختلف ہے. اور اس کے اوپر بہت سے سرویز ہوئے ہیں جو اس بات کو وہ بالکل ثابت کرتے ہیں. ہم تو پاکستانی جو وہاں پر مقیم ہیں وہ اپنے بچوں کو ہوم سکولنگ کراتے ہیں یا اسکولوں میں بھیجتے بھی ہیں، مگر ان اسکولوں کے اندر جا کر تبدیلیاں کراتے ہیں. نتیجہ یہ کہ حالانکہ برطانیہ میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے، ادھر کی حکومت کے اوپر آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے کہ وہ تعلیم کے اوپر روپیہ خرچ کرتے ہیں یا ادھر وسائل کم ہیں یا یہ یا وہ ہمارے لوگ جا کر اس جگہ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ بچے خراب نہ ہوں، لڑکیاں لڑکے الگ رہیں، ادھر ان کو یہ خوراک نہ ملے، ان کو یہ نہ دکھائی دے. تو یس اٹ ہیز گاٹ ویری مچ ٹو ڈو وتھ کلچرل ایٹیٹیوڈس. اور جب تک اس کو ہم توڑتے نہیں ہیں اور خوب زور لگانا پڑے گا اس کو توڑنے کے لیے، اس وقت تک حالات نہ ادھر بدلیں گے نہ پاکستان کے اندر بدلیں گے. اور اگر آپ اب آج کا پاکستان اس کا مقابلہ کریں بنگلہ دیش کے ساتھ، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان دو ملکوں میں بھی اب کتنا فرق آ گیا. حالانکہ پہلے ایک زمانے میں بنگلہ دیش کو تو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے. اٹ واز دا موسٹ ریٹارڈڈ پارٹ آف پاکستان، آف جوائنٹ پاکستان. اب وہ کہاں نکل گئے، ہم کہاں. سو آئی تھنک یو گیو اے ونڈرفل لیکچر، لیکن دا ریئل پوائنٹ از دیٹ اٹ از کلچر دیٹ میٹرس. میں ایک وہ جواب در جواب میں یہ جو آپ نے بات کی نا، دراصل یہ اتنا بڑا موضوع ہے، آپ کے تو علم میں ہے کہ شاید 100 گھنٹے بھی کم ہو کہ ہم اس کو پورا کور کر سکیں. جو ویتنام، کوریا یا چائنا کی جو مثالیں ہیں، اچھا یہ امریکن سسٹم کے اندر جا کے انٹیگریٹ ہوتی ہیں، بیکاز امریکن یونیورسٹیز جو ہیں ابھی بھی دنیا میں ٹاپ یونیورسٹیز ہیں، یورپین اسٹوڈنٹس بھی وہاں آتے ہیں، یہ بھی آتے ہیں. چائنا کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کچھ سال پہلے یہ ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کوڈ بریک کر لیا ہے، خاص طور پہ جی میٹ کے حوالے سے یا جی آر ای کے حوالے سے، کہ میکسیمم نمبر یہ کس طرح لے سکتے ہیں. اور
اچھا اس میں جو چیز مجھے کمی نظر آتی ہے وہ انوویشن کی کمی نظر آتی ہے. وہ امیٹیشن تو بہت اچھی ہے بٹ انوویشن میں ابھی بھی بہت سارا فقدان ہے. میں ایک اس کی بڑی اگزامپل میں نے دیکھی جب میں نے علی بابا کے جیک ما اور ایلون مسک کو ایک ہی کانفرنس کے اندر 2 کرسیوں پہ بیٹھے دیکھا تو آپ کو بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے کہ دونوں, علی شاید ایک دور میں جیک ما کی نیٹ ورتھ بھی زیادہ تھی, کامیاب بھی زیادہ تھا, بٹ آپ کو انٹلیکچوئل ڈفرینس جو ہے وہ فوراً نظر آتا ہے کہ 2 لوگوں میں کتنا شدید قسم کا انٹلیکچوئل ڈفرینس ہے. انٹلیکچولی کیا کون سے لوگ سپیریئر ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے کہ اس میں کیا ہے. یہ سسٹم بالکل مختلف ہے جو آپ بات کر رہے ہیں ویتنام کا یا کوریا کا یا فار دیٹ میٹر چائنا کا, جو شاید اب بہت بڑے کنٹریبیوٹر ہیں انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے اندر بھی, اور انڈیا کا فار دیٹ میٹر جہاں ہم فالو کر رہے ہیں اس کا, اور ایک نیا جو اب ایمرج ہو رہا ہے اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر یا فن لینڈ کے اندر سسٹم. سو اٹس این اوپن ڈبیٹ. ظاہر ہے ابھی کوئی کنکلوژن ڈرا کرنا شاید اٹ وڈ بی ٹو ارلی. تو میں بس یہی کہہ رہا تو اب میں تو صرف یہ رکھتا, میں اپنی رائے رکھ رہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کس قسم کے سسٹم سے زیادہ سیکھ سکتے ہیں یا ان کا فائدہ ہو سکتا ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ وی پرابلی نیڈ ٹو شفٹ ٹو دیٹ کائنڈ آف سسٹم rather than the system that is there which is about breaking a code and entering into that particular stream. جو ہمارے یہاں کراچی میں ہوا, مطلب کراچی گرامر اسکول کی ایک دور میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن سمجھی جاتی تھی وہ یہ کہ آئی وی لیگ میں سب سے زیادہ بچے جو ہیں کراچی گرامر اسکول کے جاتے ہیں. بٹ واٹ از دیٹ دے ہیو ڈن. اب کبھی ہم نے ورکنگ کی کہ وہ کراچی گرامر اسکول کے جو ہزاروں بچے ہارورڈ میں یا ییل میں یا دوسری یونیورسٹیز میں گئے, وہ انٹرنیشنل سین پہ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا آج تک. سر جس طرح آپ نے بات کی کہ ہمیں گھر سے چینج لے کر آنی چاہیے, تو جب ہم اس اسٹیج پر آتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنا ہوتا تو ہمارے سامنے ملٹیپل آپشنس ہوتی ہیں پاکستان میں, جیسے اردو میڈیم اسکولز ہیں, انگلش میڈیم اسکولز ہیں, اسی طرح اے لیولز ہیں, او لیولز ہیں, یا مدرسے میں بچوں کو بھیجا جاتا ہے. تو اسی طرح سنگل نیشنل کریکولم کی جس طرح باتیں کی جا رہی ہیں, تو آپ اس پہ تھوڑا گائیڈ کریں کہ یہ سب آپ اس سب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ کے خیال میں پراپر کیا وے ہونا چاہیے. اور اس سینیریو میں جس میں ہم پاکستان میں رہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی ساری آپشنز ہیں, تو اس میں کس آپشن کو ہمیں آپٹ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے. آپ نے 2 گھنٹے کے ایک اور لیکچر میں سے دل یہ کوئی چھوٹا سوال تھوڑی. یار دیکھیں آپشنز انفارچونیٹلی آپ کے پاس وہی ہیں جو وہی ہیں, اس سے آپ باہر نہیں نکل سکتے, مطلب مجبوری ہے. مثال کے طور پہ ہم 3 سال کے بچے کو اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ دنیا میں بڑی ڈبیٹ ہے کہ 9 سال کی عمر سے پہلے یا 8 سال کی عمر سے پہلے بچوں کو اسکول نہیں جانا چاہیے. ونس اگین گوئنگ بیک ٹو فن لینڈ, somehow I'm smitten by that particular system. وہاں 9 سال سے پہلے بچہ اسکول نہیں جاتا. آپ نے ہوم اسکول کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے, پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ اے کڈ بی اے کڈ, اسے کوئی زندگی اپنی انجوائے کرنے دیں. اسے آپ نے 3 سال کی عمر سے ABC پڑھانا شروع کر دیتے ہیں, اس کا تو بیڑا غرق ویسے ہی ہو جاتا ہے. دیکھیے مذہبی اداروں کا یا ایسے اسکولوں کا, مذہبی مدرسوں سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے اگر وہ 12 سال کی ایجوکیشن کے بعد اختصاصی تعلیم کے طور پہ شروع ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے وہ ایک فلسافیکل فیلڈ یا تھیولوجی ایک پراپر فیلڈ ہے جس میں آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے تو آپ کو جانا چاہیے اس میں, لیکن آپ 5 سال کے بچے کے لیے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اس کو میں نے عالم دین بنانا ہے یا میں نے اسے فزسسٹ بنانا ہے یا میں نے اسے گٹارسٹ بنانا ہے. تو یہ جو فیصلہ جو بھی انسٹیٹیوشن کر رہا ہے وہ انسٹیٹیوشن تو میری اس سے ویسے ہی باہر ہے, وہ تو ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے, میں پبلک اسکول سسٹم کا پڑھا ہوں, وہ سو کالڈ, میں ٹاٹو پہ بیٹھ کے بھی میں نے پڑھائی کی ہے. میں گورنمنٹ کالج سے بعد میں نے 4 سال وہاں گزارے ہیں. میں نے IB, تو میں نے اس ملک کے ایلیٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ بھی دیکھے ہیں, میں نے پبلک ایجوکیشن سسٹم بھی دیکھے ہیں, اور میرے ساتھ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایلیٹ ایجوکیشن سسٹم سے شروع سے لے کر آئے ہیں. ایونچولی میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جب آپ نے اپنے زنجیریں توڑنے کے لیے نا کوئی فارمولہ نہیں ہے آپ کے پاس. وہ فارمولہ صرف یہ ہے کہ آپ خود سے کتنا پڑھ سکتے ہیں یا خود سے کتنا وقت دینے کو تیار ہیں کسی چیز کو. آپ کا بچہ کس اسکول سسٹم میں پڑھ رہا ہے یہ کوئی خاص فرق نہیں ڈالے گا. جن اسکولوں میں, جن آپ ایلیٹ اسکولوں کی بات کریں, وہاں کوئی بہتر پڑھائی نہیں ہوتی, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. مطلب جن اسکولوں میں A لیول یا O لیول پڑھایا جا رہا ہے, میں شاید پریفر کروں گا کہ بچہ میٹرک کے بجائے A لیول یا O لیول کر لے. وڈ اٹ میک ہم اے بیٹر ہیومن بینگ گیون دا سینیریو دیٹ وی ہیو. ٹیچرز اسی طرح کے ہیں بھائی. پبلک اسکول سسٹم کے ٹیچرز کا الگ مسئلہ ہے, پرائیویٹ اسکول ٹیچرز کا ایک الگ مسئلہ ہے. ہم سب اپنے بندھے ہوئے اصولوں کے سیرے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. میری بیٹی تھی, میرا خیال ہے 3ری کلاس میں ہوگی, 4تھی کلاس میں ہوگی.
اچھا ہم اس قسم کی ڈسکشن بعض اوقات نہیں کرتے تھے گھر میں, بٹ کہیں یہ بڑی ایک وہ بات شاید آپ کو بہت عجیب سی لگے, لیکن میرے لیے اس میں سبق تھا کچھ. تو وہ یہ اسلامیات کا پیپر جو کہ ظاہر ہے ہر بچے کو پڑھنی ہوتی ہے, اسلامیات ضروری ہے ہمارے ملک میں جیسے ہمارا, تو وہ کوئی سوال تھا کہ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے گھر میں کبھی ڈسکس ہوا ہو اور میرے ذہن میں بھی نہیں تھا, تو میں نے اس نے لکھ دیا کہ کتنے فرض رکعتیں ہوتی ہیں. اس نے لکھ دیا 4 رکعتیں ہوتی ہیں. 4 لکھ دیا, ٹیچر نے اس کو کاٹ کے 0 دے دیا. تو پیپر آیا, پیپر گھر آتے تھے, پیپر میں نے دیکھا, میں نے کہا 0 کیوں دے دیا, کیونکہ ٹیچر نے کہا جواب غلط ہے. اچھا مجھے بھی پتہ نہیں کیا سوجی, میں اٹھ کے میں نے کہا میں ٹیچر سے میں نے ملنا ہے تمہارے. تو میں ٹیچر کے پاس چلا گیا, میں نے کہا یہ آپ نے جواب غلط کیوں کیا؟ کیونکہ جی عشاء میں جی 3 وتر بھی فرض ہوتے ہیں. میں نے کہا جی کدھر لکھا ہے کہ 3 وتر فرض ہوتے ہیں؟ مطلب کون سی فقہ میں لکھا ہے کہ 3 وتر فرض ہوتے ہیں, اس کو تو آپ چھوڑ دیں, یا کون سے اس میں لکھا ہے یا وتر فرض بھی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اچھا تھوڑی دیر تو وہ کنفیوز رہی کہ یہ کیونکہ باقی سارے بچوں نے تو یہی لکھا ہے. تو میں نے کہا اگر باقی سارے بچے بھی غلط بات کر رہے ہوں گے تو اس سے غلط بات صحیح تو نہیں ہو جائے گی. مطلب یہ ایک اصولی طور پر تو یہ سوال کرنے والا ہے ہی نہیں ایک بچے سے کہ کتنی رکھتے, بٹ اگر کر لیا ہے تو چلے اس کی کوئی بنیاد تو بنائیے آپ, کہ آپ کہیں یار اس فقہ کے حساب سے ہم اسکول میں اس فقہ کے حساب سے پڑھا رہے ہیں, اس کے حساب سے وتر فرض ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ مجھے کسی فقہ کی فار دیٹ میٹر کتاب دکھا دیجیے جہاں وتر فرض ہو. انہوں نے کہا اچھا میں نمبر دے دیتی ہوں. تو انہوں نے, مسئلہ یہ نہیں تھا, مسئلہ یہ تھا انہوں نے کہا ہمیں تو ساری عمر یہی بتایا گیا کہ ہم یہی پڑھ رہے ہیں. میں ایک ڈاکٹر صاحب آئے, انہوں نے کچھ عرصہ پہلے میرے کچھ مسئلہ ہوا تو میرے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے, میں نے کہیں لکھا بھی تھا. تو ایک بڑی مشہور ریڈیولوجسٹ ہیں, انہوں نے میرا کیا شیئر, انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہوا؟ میں نے کہا یہ ڈاکٹر نے کہا, انہوں نے کہا کارڈیولوجی کا. خیر کچھ نہیں نکلا, چیک ویک کرا لیں. انہوں نے کہا آپ کو نا پتہ ہے کہ آپ کو نا اجوا کھجور کی جو گٹھلی ہے نا وہ پیس کر کھانی چاہیے. یہ ایک ریڈیولوجسٹ ہے جو اپنے کیبن میں بیٹھ کے میرا الٹرا ساؤنڈ کر رہی ہے اور مجھے بتا رہی ہے کہ مجھے کیا کھانا چاہیے. ایک MBBS FCPS 8-10 باہر ABCD ساری ڈگریز لگی ہوئی. آپ اس کا کیا کریں گے؟ وہ کس سسٹم سے پڑھ کر آئیے. وہ آئرلینڈ میں بھی اس کی فیلوشپ ہے, اس کی پاکستان میں بھی فیلوشپ ہے. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ کہ مذہبی ادارے سے پڑھی ہے تو اس لیے ایسی بات کری جس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے, جس کے اوپر کوئی کنٹرولڈ اسٹڈی نہیں ہے, جس کے اوپر کوئی پیپر نہیں ہے. جس سسٹم سے بھی یہاں لوگ نکل رہے ہیں ایک جیسے نکل رہے ہیں. یہ ایک اور غلط ہمارے یہاں ایک فینومینا ہے کہ شدت پسندی مدارس سے آ رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں شدت پسندی یونیورسٹی سے آ رہی ہے. اس ملک کی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ جو ہے, جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے, اس کے پاس پھر کچھ انڈرسٹینڈنگ ہے, کوئی نالج ہے, کوئی بیک گراؤنڈ ہے, وہ اس چیز کو سمجھتا ہے. غلط یا صحیح اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے. جو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے اس کا اتنا سپرفیشل نالج ہے اور اس سپرفیشل نالج کو وہ ٹھیک سمجھتا ہے. محمد حنیف نے ایک جگہ لکھا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے خوف آتا ہے جنہوں نے زندگی میں صرف ایک کتاب پڑھی اور اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. میں نے لکھا تھا کہ مجھے ان لوگوں سے خوف آتا ہے جنہوں نے وہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اور اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ وہ ہے جس نے وہ ایک کتاب بھی نہیں پڑھی اور اس کو وہ صحیح سمجھتا ہے. روز آپ کو بتائیں گے اس کتاب میں لکھا, انہوں نے کبھی وہ کتاب دیکھی نہیں ہے, کبھی وہ پڑھی نہیں ہے, بٹ اس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو یہ جو نالج بیریئرز ہیں نا, ان کو کراس کرنا, یہ اس کا تعلق ایجوکیشن سسٹم سے نہیں. آپ کے سارے ایجوکیشن پیرلل 4 سسٹم جو چل رہے ہیں, چاروں ایکولی فلاڈ ہیں. مدرسے کا اسٹوڈنٹ نکلنے والا اسٹوڈنٹ بھی اتنا ہی شدت پسند ہے, بلکہ کم شدت پسند ہے جتنے میں نے یونیورسٹیز کے شدت پسند دیکھے ہیں. ایلیٹ یونیورسٹیز سے نکلتے ہیں. کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں, ایک اور مسئلہ میں ہوتا ہے یونیورسٹیز کے اندر, مثال کے طور پر سوشل سائنسز ہم نہیں پڑھاتے. میں نے کرٹیکل تھنکنگ کا ایک کورس ڈیولپ کیا ایک یونیورسٹی کے لیے, ایک بڑی لبرل جانے والی یونیورسٹی کے لیے. مجھے 3 سال لگ گئے لڑتے ہوئے کہ مجھے یہ کورس پڑھانے دیں. نہیں کرٹیکل تھنکنگ آپ کیوں پڑھائیں گے بچوں کو, کیا ضرورت ہے کرٹیکل تھنکنگ پڑھانے کی, انہیں چائنیز پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے پڑھائیں چائنیز, لینگویج پڑھانے کو برا نہیں. سوشل سائنس کی جو 2 سلاٹس ہیں صرف, اس میں کیا پڑھانا ہے, ہم نے چائنیز پڑھانی یا ہم نے عربی پڑھانی, لیکن ہم کرٹیکل تھنکنگ نہیں پڑھائیں گے. لڑ بڑھ کے میں نے پڑھا دیا, اور ہر سیمسٹر کے بعد ایک لڑائی پوری کڑی تھی کہ 10 پیرنٹ آ جاتے تھے, کچھ ہو جاتا تھا, ایک تماشا یونیورسٹی میں کھڑا ہوتا تھا. تو وہ آپ میں سے کچھ لوگ شاید یہاں بیٹھے ہوں, واقف ہوں گے اس میری اسٹرگل سے. تو کرٹیکل تھنکنگ آپ نے نہیں پڑھا لی. میں نے HEC کا ایک مراسلہ دیکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے باقاعدہ بتایا ہے کہ یار یہ ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن جو ہے وہ یونیورسٹی میں اس سے پرہیز کریں. نظریہ پاکستان کے اوپر, فوج کے کردار کے اوپر, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اینڈ فار دیٹ میٹر کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر. اگر کرٹیکل تھنکنگ آپ نہیں پڑھا رہے, سوال کرنا نہیں سکھا رہے, تو آپ جدھر مرضی ڈال دیں اسے. آپ اسے ڈاکٹر بنا دیں, انجینئر بنا دیں, فزسسٹ بنا دیں یا مولوی بنا دیں, وہ سب ایک ہی جیسی پروڈکٹ, کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو کرٹیکل تھنکنگ کی آپ نے بات کی ہے,
So I teach literature, English literature, O levels में और A levels में, और middle school में भी मैंने introduce करवाया. So we were studying this novel in grade 7 में, Achebe की Things Fall Apart. So I thought that was very interesting. Black Lives Matter बहुत वो हो रहा था, so ज़रा सा origin बच्चों को पता चले. अब उसमें जो main जो protagonist था, उसका ये था कि बिकॉज ही वॉन्टेड टू अपेयर वेरी मैनली एंड ऑल दैट, तो वो अपनी बीवी को मारता था. एंड दिस वॉज समथिंग विच वॉज डन यूजुअली बाय मोस्ट ऑफ द, बट देर वर अदर्स हु डिड नॉट बिलीव इन दिस. एंड over the course of the novel, many of the elders whom he respected a lot told him that this is not manly behavior. I was shocked when I got so much criticism from the parents. I was called to the office, made to face, एक online session था because COVID के दिन थे, online वो था, and they said, आपने ये किताब कैसे पढ़ाई जिसमें wife beating के बारे में बता रहे. So I said, the wife beating is only one fraction of this man's character. The whole thrust of the novel is about the advent of the white man in Africa and slavery. तो ये तो एक छोटी सी बात है, और ये कल्चरल चीज़ थी जिसमें उनको 4-4, 6-6 बीवियाँ होती थी, तो कोई ऐसी बड़ी बात. बट देयर वर अदर्स हु लव्ड देयर वाइव्स एंड हु नेवर डिड समथिंग लाइक दिस. तो यू लुक एट द कोर्स ऑफ द नॉवल ना एंड सी हाउ दिस थिंग. नहीं, आपने इतने छोटे बच्चे को वाइफ बीटिंग में, बट वाइफ बीटिंग हैपन्स इन पाकिस्तान ऑल्सो. And as a teacher, I've taught primary school, I've taught preschool. Children have come and told me, because they confide in me. My father did this, my mother did that, my brother did this. तो मैंने कहा ये तो कोई मैंने कहा आप ड्रामे देखते हैं बच्चों के सामने, वो आके मुझे पूरा प्लॉट बताते हैं, मैं तो नहीं देखती. और वो 5-5 साल के बच्चे होते थे when I was teaching preschool, और उनको पूरा पता होता था कि कौन किसके साथ रिलेशनशिप कर रहा है. तो ये तो कोई बात. Then when I was teaching To Kill a Mockingbird, now we are in grade 8 by this time, the whole novel revolves around alleged rape that आप ये novel पढ़ाई, इसमें तो लफ्ज़ rape है. But they don't even talk about it, they don't even show it. It's the trial that is the नहीं, but आप इस word को हटा दें बीच में से. मैं कहा जी, how old is this child? Do you know what your child talks about? Or when he sits with his friends, what are the things that they are discussing with each other? Sometimes they want to involve me also in it, and they will dare to ask me a question. And believe me, the first day there was a lot of ooh and ah and kiki going on. After that, उन्होंने पूछना ही छोड़ दिया, and they were involved in the trial and everything. Culture is a huge thing. It's not whether you are in an English medium school or Urdu medium school. आप देखें ना, ये वो है जहाँ wife beating is not only not only that it happens, it is being endorsed by Islamic Ideology Council publicly के हक है आपको हल्के फुल्के तशद्दुद का नाफरमानी के ऊपर. और अब देखें ना, कल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की जो किताब है उसके वो सफ़े जो हैं वो स्टेपल कर दिए जाते हैं, जिस तरह हमारे बहिश्ती ज़ेवर में पहले किए जाते थे. और बल्कि बहिश्ती ज़ेवर में ये भी लिखा है कि ख़वातीन को सूरह यूसुफ नहीं पढ़ानी चाहिए क्योंकि उससे उनके गुमराह हो जाने का ख़दशा है. दैट्स द कल्चर, दैट्स द कल्चर. वी शकील साहब सर. थैंक यू वेरी मच, यू आर सच अ स्पेल बाइंडिंग ऑरेटर. तो मैं 2 वाक़यात आपको 2 एनेक्डोट्स सुनाना चाह रहा था छोटे छोटे. 80s में जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो हम एक दफ़ा ट्रिप पे गए. डॉक्टर एजाज़ हुसैन थे हमारे इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर. उनका बेटा 6ठी-7वीं जमात में था उस वक्त. तो उससे मैंने पूछा कि क्या करोगे बड़े होके? कहने लगा पायलट बनूंगा. तो मैंने कहा उसके बाद क्या करोगे? कहता इंडिया पे बमबारी करूंगा. तो प्रोफेसर साहब इतने एम्बैरस पंजाबी में कहने लगे कसमें रब दी मैं नहीं सिखाया, स्कूलों से क्या होता है. तो 2008 में कम्युनिकेशन स्किल्स पे एक ट्रेनिंग मैंने करवाई. तो लाहौर से एक खातून आई हुई थी. तो वो कहने लगी कि मेरा बच्चा अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल में जाता है, 4थी जमात में है. तो मुझसे पूछने लगा कि हमारी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूँ? तो मैंने कहा इसमें पूछने वाली क्या बात है, अगर अच्छा लगता है तो कर लो. कहता एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सारी क्लास ने एका किया है कि चूँकि वो हिंदू है तो इससे कोई बच्चा दोस्ती नहीं करेगा. मेरा एक कज़न था, वो कहता था मैं बचपन में
جب ہم سب پائلٹ بنتے تھے کہتا میں لیڈی ڈاکٹر بنوں گا. بعد میں ڈر ہی لگ گیا بن ہی نہ جائے گی. سر میں آیا ہوں گجرانوالہ سے, یہ صرف سر پرویز بھائی کے لیے. تو سر بات یہ ہے کہ آپ اگر اس پروجیکٹ کا مقصد یہ ہے کہ سوسائٹی کو ٹرانسفارم کرنا, تو جس علاقے سے میں آیا ہوں وہ تو جہالت کے گڑھے ہیں سر. مطلب گجرانوالہ ڈویژن کو اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر تو بہت بری صورت حال ہے. یہ جن علاقوں میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پر پھر بھی لوگ یہ سارے جو ہیں یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں, اچھی سینس ہے ان کے پاس, لیکن وہاں پر ایسا نہیں ہے. تو وہاں پر ہمارے مسیحا کون ہوں گے, کیونکہ وہاں پر تو کوئی بھی نہیں جانتا آپ کو. دیکھیے میں دو باتیں, ایک تو یہ کہ کم از کم میری حد تک مجھے سماج سدھار کا کوئی ایلوژن نہیں ہے. میں اپنا کیتھارسس کرتا ہوں بیٹھ کے, مجھے سوسائٹی کے کو بہتر ہونے کی امید بھی نہیں ہے. یہ بھی میں سچ سچ آپ سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب شاید میرے سے زیادہ آپٹمسٹک ہوں, میں کوئی خاص آپٹمسٹک نہیں ہوں. تو کیتھارسس کرنا, اپنی بات رکھنا, بات آپ تک شاید ورچولی بھی پہنچ جائے گی. اور جہالت کے گڑھے پہ آپ بالکل اس پہ نا G11 میں اتنا ہی جہالت کا گڑھا ہوگا جتنا گجرانوالہ کا مین جو بازار ہے وہ ہوگا. اس میں کوئی وہ آپ نہ سمجھے, ہماری شکلوں پہ, ہمارے کپڑوں پہ, ہمارے بات کرنے کے اسٹائل پہ مت جائیے. مطلب اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ بہت سے دیہاتوں میں بہت سے ایسے لوگوں سے ملا جن کا سیاسی شعور اسلام آباد کے لوگوں سے کہیں بہتر تھا. ہم ایک عجیب سے اسلام آباد میں, ٹو بی آنیسٹ, ہم ایک عجیب سے ببل میں رہتے ہیں. ہمارا شعور بہت سی جگہ بہت کمپرومائز اور بہت غلط بھی ہے. تو ایسا تو نہیں ہے. آپ یہاں پر آئیں, میں آج وہی جو بات میں آپ سے کر رہا تھا, کلچرل شفٹ کی بات کر رہا تھا, یہ وہی دیے سے دیا جلانے والی بات ہوتی ہے. آپ یہاں آئیں, آپ کو کوئی بات اچھی لگی ہے, آپ جا کے وہاں اگلے 10 بندوں میں کریں, آپ کی بات کو سن لے گا. میرا مسئلہ ہے کہ میں آؤں گا تو پھر میں واپس بھی تو آنا ہوتا ہے نا, مجھے ہو سکتا ہے میں واپس نہ آ سکوں. آپ کر لیجئے, پھر وہ پیچھے. اچھا, سو تھینک یو فار دا ٹاک. میرا یہ کوشچن تھا, آپ نے جو بات کی کلچر کی, جو ہمارا شفٹ آ رہا ہے تو یہ پرابلم آ رہی ہے, زومبیز پیدا کر رہے ہیں. بٹ دا کوشچن از, جو ہمارا جو ایجوکیشنل جسے کہیں ڈسکورس ہے, اس کا کتنا کردار ہے زومبی پیدا کرنے میں. فار ایگزامپل, میں ایک اکانومسٹ ہوں, میں نے اکنامکس سے گریجویشن کیا واٹ ایور, اور میرے ساتھ جو بھائی بیٹھے ہوں گے, لیٹ سپوز وہ ایک ڈاکٹر ہیں, MBBS کیا یا پھر واٹ ایور, یا جو سائیکالوجی کی فیلڈ ہے. سو دیر از نو لینگویج فار اس ٹو کمیونیکیٹ. دونوں نے سائنس پڑھی ہے, دونوں نے ایک ہی یونیورسٹی سے پڑھی ہے, بٹ میں اس کے لیے ایلین ہوں, وہ میرے لیے ایلین ہے. وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ مذہب, وہ تو آپ چھوڑیے نا, وہ تو سائڈ پہ کر دیں. ایون آپ کے ماڈرن کریکولم کے اندر ہی ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ جن کی آپس کی کمیونیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. سو ہو از رسپانسبل فار دیٹ؟ اور کیا اس کا وے فارورڈ ہے کہ آپ کچھ ایسا کریں کہ کم از کم یار دو پیٹی بھائی تو آپس سے بات کریں. اف آئی مے, تو ڈاکٹر صاحب کی جو فیلڈ ہے فزکس, ایک نیوکلیئر جو فزکس کا ایک بندہ ہوتا ہے, وہ میرے خیال سے کلاسیکل فزکس کے بندی کے ساتھ انٹلیکچولی ڈائلاگ میں انگیج نہیں ہو سکتا. ایک پوائنٹ پہ آ کے ان کے اختلافات اتنے ہو جاتے ہیں کہ وہ بس تو کافر میں کافر رہنے والی بات ہو جاتی. سو اس کے پیچھے اگین یہ میرا ایک کامنٹ بھی ہے اور ایک سوال بھی ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ایجوکیشنل جو کریکولم ہے, جو ڈسکورس ہے, اس کے اندر کوئی فنڈامنٹل فالٹ ہے جو ہم یہ زومبیز پیدا کیے جا رہے ہیں؟ جی دیکھیے, میں بالکل فنڈامنٹل ڈیفالٹ نہیں ہے, یہ فنڈامنٹل سسٹمیٹک ڈیزائن ہے فار دیٹ میٹر, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ فزکس میں کافر نہیں ہوتے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ہم حق اور باطل کے پیمانے پر گنتے ہیں, کہ آپ آرٹیکل 62 63 پہ پورے اترتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں, ورنہ آپ کافر ہیں. بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس. تو خان صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا اگر مقابلہ ہوگا تو وہ بھی حق اور باطل کا مارکا ہو جائے گا. ہر چیز حق اور باطل کا مارکا نہیں ہوتی, چیزیں بائنری نہیں ہوتی, بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جن اختصاصی شعبوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان میں کمیونیکیشن کی ضرورت شاید کسی حد تک نہیں ہے, یا جس لیول پہ آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اکانومسٹ جو ہے وہ ایک فزسسٹ کے ساتھ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہے گا؟ اکانومسٹ کی ایک اپنی فیلڈ ہے, معاشرے کو تمام چیزوں کی ضرورت ہے,
جس لیول پہ جس سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ایک فزسسٹ کو اکنامکس کی ہونی چاہیے, اس کی گنجائش ہونی چاہیے آپ کے کریکولم کے اندر, اور وہ موجود بھی ہونا چاہیے. اچھا لیکن اس میں بالکل نہیں ہے, میں بالکل دیکھیے میں تو یہ اختلاف کہیں کیا ہی نہیں آپ سے کہ وہ موجود نہیں ہے. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میں انتظار نہیں کر سکتا اس بات کا کہ ہمارا کریکولم چینج ہو کے اتنا اچھا بن جائے. مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں, جب میں نے بزنس اسکول بنایا تو میں نے اس میں 4 کورسز کمیونیکیشن کے کہا, میں نے کہا لازمی پڑھانا ہے. ہم نے ان کے نام رکھے کورسز کا. پہلا کورس تھا اسٹڈی اسکلس, ٹھیک ہے. دوسرا کورس تھا ہم نے کہا اورل کمیونیکیشن ہم پڑھائیں گے. تیسرا کورس تھا بزنس کمیونیکیشن یا اینڈ رپورٹ رائٹنگ, اور چوتھے کورس کا نام رکھا ہم نے پرسنل سیلنگ. سو نومنکلیچر ڈیفائنس کہ آپ نے یار کیا پڑھانا ہے. دا ڈے آئی کوئٹ the position of head of the department, آپ کو پتا ہے ان کورسز کا نام کیا ہو گیا؟ ان کورسز کا نام ہو گیا بزنس کمیونیکیشن 1, بزنس کمیونیکیشن 2, بزنس کمیونیکیشن 3, بزنس کمیونیکیشن 4. اب جس کا جو دل کرتا ہے آ کے اس میں پڑھا دے. تو آپ نے ڈیفائن ہی کرنا چھوڑ دیا کہ کمیونیکیشن ہوتی کیا ہے. اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ یا بہت بڑے مسئلوں میں سے ایک مسئلہ کمیونیکیشن کا ہے. آپ کا جو بزنس اسکول کا گریجویٹ نکلتا ہے یا آپ کے سوشل سائنس کے جو گریجویٹ نکلتے ہیں, ان بیچاروں کو کمیونیکیشن نہیں آتی یا کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے, 2 جملے سیدھے سے نہیں بول سکتے. یہ مسائل ہیں, سکھانی پڑے گی. کمیونیکیٹ کرنا لوگوں کو سکھانا پڑے گا. کمیونیکیشن کے اندر پھر اور بہت سے مسائل ہیں. کہنے کو تو دیکھیں نا, یونیورسل کمیونیکیشن تو صرف میتھمیٹکس میں ہو سکتی ہے فار دیٹ میٹر. کارل سیگن نے کہا تھا کہ ایک ہی کمیونیکیشن اور تو کسی اور میں ہو نہیں سکتی. ہمارے یہاں بہت سی اور چیزیں. میوزک کمیونیکیشن, میوزک میں کمیونیکیشن ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے نا. ہم میوزک کو لیکن ہم میوزک کی عزت کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہمارے پاس یونیورسل کمیونیکیشن میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کے, ایک ٹیبل پہ بیٹھ کر ہنسنے بولنے کے جتنے چانسز ہیں ہم نے انہیں گنوا دیا ہے. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے پچھلے 2 دن سے. تو ہم نے یہ بیریئرز کھڑے کیے ہیں اپنے درمیان, کہیں لسانی شناخت کی بنیاد پہ. اچھا اس کا مسئلہ دیکھیے, اس کا جو حل بتایا جاتا ہے وہ حل بھی غلط ہے. ہم کہتے ہیں یار تو پنجابی کیوں ہے, تو پختون کیوں ہے, تو پشتون کیوں ہے, سارے پاکستانی. یہ بڑی بیوقوفانہ بات ہے. آپ جب سارے رنگ ملا دیتے ہیں نا تو پھر صرف گرے رنگ رہ جاتا ہے. رنگوں کو ملانا نہیں ہوتا, رنگوں کو اپنی اپنی آئیڈینٹی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ چلنا سکھانا ہوتا ہے. جینڈر کا آپ لے لیجیے, میں آپ کو جو بتا رہا تھا, ان یونیورسٹیز کا سب سے بڑا مسئلہ کوئی ایجوکیشن یونیورسٹی کا آج پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو آفیشیل نوٹیفیکیشن دکھاؤں گا کہ جب لڑکیاں اور لڑکے بیٹھیں گے تو ان کے درمیان کم از کم 1 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. اب اس کا مطلب ہے فیکلٹی والا جو ایک فٹا لے کے گھوم رہا ہے ہر وقت, تو رکھ کے دیکھتا ہے کہ 1 میٹر سے 2 انچ زیادہ ہو گیا, 2 انچ کم ہو گیا تو میں جرمانہ کر دوں گا. یہ ہمارے مسئلے ہیں. ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ, اور امرتا پریتم نے کہا تھا نا کہ بر صغیر کے مرد نے عورت کے ساتھ سونا سیکھا ہے, جاگنا نہیں سیکھا. ٹھیک ہے, تو ہم نے نہ جاگنا سیکھا ہے نہ بات کرنا سیکھا ہے, سونا بھی نہیں سیکھا. تو یہ مسائل ہیں بھائی. اب اس کا کیا, اگین دس از دا کلچرل پرابلم. یہ کلچرل شفٹ جو ہے نا, یہ گھروں سے اٹھے گی. اگر اٹھے گی تو, اگر اٹھانے کو آپ تیار ہوں گے تو اپنی بیٹیوں کو آپ اپنے بیٹے جتنی آزادی دینے شروع تو کریں نا, یہاں سے شروع کر لیں, چلیں اور آگے نہیں جاتے آپ. جی سر, آپ نے جو بات کی ہے کہ لکیر کے دوسری طرف جو کھڑے ہیں وہ کیا کریں, میں ان کا ایک ایشو ریز یہاں کرنا چاہتی ہوں. ان کی جو ولنریبلٹیز ہیں وہ کیسے ایڈریس ہوں گی؟ جیسے ابھی ڈاکٹر محمد علی نے کہا, جب کہ آپ کے وہاں پہ کسی ہاسپٹل میں آپ نے ان کو کہا کہ سورہ رحمان جو ہے وہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے اور اس سے علاج ہو رہا ہے. ایک ڈاکٹر جو لکیر کے دوسری طرف کا وہاں پہ بولے گا, اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ جو گجرانوالہ سے آئے ہیں, یہ یہاں سے آ کے 4 باتیں سیکھ کے جاتے ہیں, یا ان کا مائنڈ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. جب اس میں سے وہ ایک بات جا کے گجرانوالہ میں کہتے ہیں, ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ ایک ٹیچر جس نے ایک ناول پڑھایا, اس کے پیرنٹس کی اس کے اوپر یلغار ہوگی. وہ بہت ایلیٹ اسکول میں ہوں گی, شی کوڈ ڈیفینڈ. ایک گلی محلے کے اسکول میں ایک ٹیچر کوئی بات کہتی ہے, اس کے اوپر پیرنٹس کی یلغار ہوتی ہے, وہ ولنریبلٹی کیسے ایڈریس ہوگی؟ کلچرل چینج جو لکیر کے دوسری طرف والے ہیں, ان کو کتنا مارجن ہے اور ان کی ولنریبلٹیز کیسے ایڈریس ہوں گی, یہ میرا کوشچن ہے. میں نے یہ سوال اس لیے نہیں رکھا تھا سامنے کہ مجھے کوئی اعتراض ہے. میں نے یہ سوال صرف آپ سمجھیے آرا کلیکٹ کرنے کے لیے کیا تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں. میں بھی لکیر کے دوسری طرف کھڑا ہوں. جب میں کوئی مضمون لکھتا ہوں نا, تو میری مصیبت یہ ہوتی ہے کہ میں ایک فقرہ لکھنے کے بعد 25 دفعہ سوچتا ہوں کہ میں یہ فقرہ لکھ سکتا ہوں کہ نہیں لکھ سکتا. لکیر کے دوسری طرف جو بندہ ہے, اس کا جو دل کرتا ہے وہ بول دیتا ہے, اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا. یہ ایک پرابلم ہے میرے لیے. کچھ بولنا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سیشن, ٹھیک ہے, جب یہ لائیو جائے گا نا اور میں اس کو بعد میں دیکھوں گا, سوچوں گا یار یہ بات کہ سنی نہ لے, یہ جا رہا ہے. شکیل چودھری صاحب نے, میں یہاں بیٹھے ہیں شکیل صاحب نے میرا ایک انٹرویو کیا تھا,
اور بڑا اچھا انٹرویو ہو گیا یوٹیوب کے اوپر. تو اس کے بعد میں نے نیچے جا کے جب کچھ دن بعد دیکھا تو نیچے کو 400-500 کامنٹس ہیں. میں نے بڑے لوگوں نے کامنٹ کیے. میں نے دیکھا تو 500 میں سے 498 میں نے اس سے پہلے کہ اپنی وال پہ شیئر کرتا دیکھا 500 میں سے 498 کامنٹس انڈینس کے ہیں. انہوں نے کہا بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو کسی کو بتانا ہی نہیں ہے میں نے کہ میں نے یہ انٹرویو دیا ہے. یہ بتا دیا تو کل کو میں تو جیل میں پڑھوں گا. ڈاکٹر انوار احمد صاحب یہاں H9 کالج کے اندر غالباً پڑھاتے تھے, اور انہوں نے ایک دن وہ جنت کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر کو بات کرتے ہوئے کوئی باتیں, وہ باتیں جو غلام احمد پرویز صاحب یا ہمارے بہت سے علماء کر چکے ہیں, انہوں نے ایسی کلاس میں کر دی, کہیں وہ ویڈیو لیک ہو گئی, اوریہ صاحب نے چلا دی, انوار صاحب جیل میں پڑے ہیں. اب ان کا کیس ہے, پروفیسر کا کیس کون لڑے گا؟ تو یہ تو مسئلہ ہے ہمارے یہاں. لیکن میں پھر وہی بات کر رہا ہوں, کچھ سال پہلے تک, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, سیگریگیشن کو قانونی تحفظ حاصل تھا امریکہ جیسے ملک میں. عورتوں کو ووٹ کا حق نہیں تھا. روزا پارکس وہاں آواز بلند کرتی ہے یا بات کرتی ہے تو کچھ ہوتا ہے. مارٹن لوتھر کنگ کھڑا ہوتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. نیلسن منڈیلا 27 سال جیل میں جاتا ہے تو کچھ ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نیلسن منڈیلا بنے, مجھے تو بالکل کوئی شوق نہیں ہے. مجھے تو جس دن کوئی ڈالے میں اٹھا کے لے گیا میں اپنے سارے خیالات چینج کر دوں گا. لیکن اس کے باوجود یہ آواز چھوٹی موٹی بلند آپ کرتے رہیں گے تو چینج آ جائے گی. 295C 298C اگر آپ ٹھیک نہیں سمجھتی تو یہ آپ کا میرا رائٹ ہے کہ ہم اس پہ تھوڑی بہت دبے لفظوں میں ہی آواز اٹھائیں. وہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات دبے لفظوں میں آواز اٹھانے کا نتیجہ سلمان تاثیر کی صورت میں برآمد ہوتا ہے, بٹ چپ نہیں رہ سکتے نا سارے. سب چپ کر جائیں گے تو پھر سبھی ایک دن کہیں پڑے ہوں گے. سر علی. عاشر, جو آپ نے جو پروگریشن کی بات کی نا, آپ روزہ پاک کی اور ویمنز رائٹ اور گے رائٹس کی US کی بات کرتے ہیں, یو نو مائی بیک گراؤنڈ, سو I mean I understand that very well. I mean I've gone through this recently as well when George Floyd was killed, and اس کے بعد کیا کیا ہوا, اینڈ اس کے بعد کارپوریٹ US نے کتنی چینجز لے کر آیا اس میں, بیکاز دیر از سوشل pressure that they have to do this, whether they like it or not. Whether the white man likes this or not, کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا نہیں ہو رہا, this is a completely different world. ہم یہاں پہ وہ چیز نہیں سوچ سکتے. ابھی I don't know آپ نے ایلوس کی نئی مووی دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی, اب یہاں پہ ریلیز ہوئی. I saw it with my wife and my daughter, and most of the audience post COVID were women in that theater, and they loved that movie because they came to see Elvis. And uska issue kya tha Elvis ka? It was because when women saw him, they could not control themselves, and men could not take it. In that time in US, men in US could not bear any woman to actually see a man and completely lose control. And then it changed. I mean, it kept. میں جو بات ہی کہہ رہا ہوں, جب آپ باقی جگہوں پہ دیکھتے ہیں نا, you can see the progression. Unfortunately, we cannot see the progression here. I mean, I can take an issue anywhere in the world and say کہ اچھا پہلے یہ تھا, and how are they standing at this point right now? I cannot see it here at all. I mean, anything that you see education کے point of view. I went to school جو کہ اردو میڈیم اسکول تھا, 9ویں جماعت تک میں اردو میڈیم میں پڑھا, پھر وہ آٹومیٹکلی 9ویں میں انگلش میڈیم ہو گیا سارا کچھ. اینڈ اب so there's been so many changes in overall, لیکن there's no positive progression. کوئی ایک پوائنٹ آپ کہیں یار, whether it's education میں, religious education تھی, science education تھی, یا پھر sports for that matter. I mean there's actually no school. ہم I mean you know I'm an architect, I design schools. 4 کنال کا اسکول کہتے ہیں جی, بہت بڑا پلاٹ ہے, اینڈ جی یہ اپروو ہوا ہوا ہے. اینڈ گورنمنٹ اسکول, وی ہیڈ اسکول وچ لائک 40 کنال 50 کنال پہ اسکول تھا جس میں پراپر گراؤنڈس تھے. ہاؤ کین یو ہیو اے اسکول وداؤٹ اے پلے گراؤنڈ؟ اینڈ یو نو دیٹس فار اینی I mean آپ کو پتہ ہے جو اب تو 10 مرلے کے اسکول ہوتے ہیں, ایٹن اینڈ ہیرو کا جو وہ ہے. I mean and this is what they say, the education in a school is not about what you see, it's about sports that you play and how you learn team play, and you know how سب سے important چیز sports is how do you learn to lose. There is nowhere else that it's taught other than a sports match, that one party loses and one party wins, but that's a learning process that only comes through sports. اب آپ اسکول میں سے اسپورٹس ہی سارے نکال دیتے ہیں تو how do you even learn it in your life کہ جی میں ہارا تھا میچ میں, پھر اگلی بار میں نے محنت کی, پھر بھی ہار گیا, لیکن but that's still part of it. But it was the whole team that lost. It's not just one person, پوری ٹیم lose کی نا. All of those things are completely gone yaar. I mean it's like how do you recreate those? I completely agree کہ progression تو خیر بہت بہت بڑا لفظ ہے, ہم regression دیکھ رہے ہیں because we are going down the hill. That is one thing. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں دیکھیے آپ جیسے لوگ یہاں پر ہیں, علی ٹرسٹ اسکولس چلا رہے ہیں, مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ
آپ کتنی مختلف سوچ کے ساتھ بچوں کو اور ایک بہت بڑی کمیونٹی کو کر رہے ہیں. دیٹ از وہ ایک چھوٹی چھوٹی جو آئیلینڈز ہیں نا, ہم تو وہ اسلام آباد میں ایک جگہ ہوتی تھی کچھ خاص کے نام سے, وہاں پہ کوئی ڈرامے شرامے ہوتے تھے, کچھ بات چیت ہوتی تھی, وہ بھی شاید اب تو میرا خیال ہے اب رہی یا نہیں رہی. اسلام آباد میں یہ اب ڈاکٹر صاحب نے سوچا کہ یار کوئی جگہ سائنس کے اوپر یا ان موضوعات کے اوپر جس پہ ہم آج گفتگو کر رہے ہیں, کوئی اسپیس نہیں تھی اس شہر میں بھی. وی کریٹڈ دیٹ نا, یہ بلیک ہول کریٹ ہو گیا نا یہاں پہ. یہ ہم آپ کے میرے جیسے لوگ یا ڈاکٹر صاحب جیسے لوگ ہم اپنے اپنے آئی لینڈ کریٹ کر کے اپنا اپنا کتھارسس کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے شاید اسی سے کوئی کلچرل شفٹ آ جائے گی. آئے گی یا نہیں آئے گی ونس اگین یہ مجھے نہیں پتا. میں مطلب یہ ہے کہ شاید منزل امپورٹنٹ نہیں ہے, اٹس اے جرنی دیٹ میٹرس. سو وہ اگر منزل کی تلاش میں رہے یا اس انتظار میں رہے کہ پالیسی چینج کب آئے گی یا اس ملک میں واقعی کوئی تبدیلی ہمیں آتی نظر آئے گی کیومولیٹو اسکیل پہ, تو پھر تو وہ زندگیاں گزر گئی ہیں, باقی جتنی ہے 25 سال کی شاید وہ بھی گزر جائے گی. اپنے اپنے لیول پہ کر کے اپنی اپنی جو دل کی تسلی ہے شاید ہم وہ کر سکیں, شاید وہی امپورٹنٹ ہے اپنے اپنی ذاتی سطح کے اوپر. میں نے اسی لیے آج بات کی کہ میں نے پالیسی شفٹ کے اوپر بہت سارے لیکچرز پہلے دیے ہیں کہ کیا پالیسی ہونی چاہیے, کریکولم کی پالیسی کیا ہونی چاہیے, سسٹمیٹک پالیسیز کیا ہونی چاہیے. میں نے ریئلائز کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میں جن لوگوں کو سنا رہا ہوں مطلب وہ آلریڈی کنورٹڈ جو لوگ ہیں وہ تو ان کو میں نے اور کنورٹ کر کے کیا کرنا ہے, اور جن لوگوں کو اصل میں یہ سننا چاہیے وہ کنورٹ ہونے کو تیار نہیں ہے. تو واٹ از دا پوائنٹ. سو ناؤ آئی چینج مائی مائنڈ کہ یار نہیں, مجھے کلچر شفٹ کے اوپر بات کرنی, مجھے پالیسی شفٹ کے اوپر بات ہی نہیں کرنی. بھاڑ میں گئی پالیسی شفٹ, اس ملک میں نہیں ہونی پالیسی شفٹ چینج. میں اپنے اپنے لیول پہ کسی کو کنونس کرنے میں اگر کامیاب ہو جاؤں کہ وہ صاحب گجرانوالا جا کے کوئی ایک اسکول کے اندر کوئی ایک بات کر لیں. پیف ایک ادارہ ہے پنجاب میں, پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن, وہ 2,500-3,000 اسکول چھوٹے اسکول چلاتے ہیں جو وہ چھوٹے چھوٹے واؤچر سسٹم کے تحت کہتے ہیں. 100 روپے 200 روپے فیس ہوتی ہے جہاں بچوں کی. اچھا ہماری وہاں پہ ہم ان کے ساتھ پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہاں جا کے ہم کبھی کبھی باتیں کرتے ہیں. کچھ ٹیچرز کو اچھا لگتا ہے, وہ آ کے ہم سے ملتے ہیں, بعد میں پتہ لگا انہوں نے وہ باتیں کی, کچھ نے ڈانٹ کھائی, کچھ فائر ہو گئے اس چکر میں, بٹ کچھ کہیں باتیں کر لیں. تو کہیں کہیں چھوٹی چھوٹی, اور یہ اس لیے نہیں ہم کر رہے کہ ہم کوئی چینج لانا چاہتے ہیں. میں ٹو بی آنیسٹ میں آج بالکل بڑا بلیٹنٹلی یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بالکل اس بات پہ یقین نہیں رکھتا کہ اس ملک میں کوئی کیومولیٹیو پازیٹیو چینج آنے کا امکان ہے. جب آپ کی نیو ٹیڑھی ہو, بہت کلیشیڈ بات ہے, بنیاد ٹیڑھی ہو تو عمارت سیدھی نہیں ہو سکتی. آپ تو آرکیٹیکٹ ہیں, آپ سے بہتر کون یہ بات سمجھتا ہے. تو وہ ہماری فاؤنڈیشن ٹیڑھی ہے, 47 سے ٹیڑھی ہے. ہم نے جو مرضی عمارت خوبصورت کر لیں وہ بننی ٹیڑھی ہے. تو وہ ریز ٹو دا گراؤنڈ بنگلہ دیش اس لیے ہوا کہ دے ہیو ریز دیٹ فاؤنڈیشن ٹو دا گراؤنڈ. دے کم اپ ود اے سیکولر کانسٹیٹیوشن جس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے انہیں بہت سال لگ گئے, اور ڈیموکریٹک ویلیوز بہر. اچھا وہاں بھی ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ ہوئے, فوج بھی آئی, جسٹس صاحب بھی تشریف لے آئے, انہوں نے بھی کرا لیا. بٹ ناؤ اب کچھ ہمیں ڈیموکریٹک تسلسل نظر آیا جس کی وجہ سے وہ چلے گئے آگے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ دا ونز ہو آر کالنگ دا شاٹس. میں اب آپ کو چلیں یہ قصہ میں اس ملک میں ایک چیف ایگزیکٹو صاحب تھے کچھ عرصہ پہلے, ان کا میں بالکل یہ فرام دی ہاؤسز ماؤتھ آپ کو بتا رہا ہوں. ان کے وزیر اعظم صاحب نے انہیں ایک ڈنر ٹیبل کے اوپر اور کہا کہ, اور یہ کوئی سنا سنایا قصہ نہیں ہے, بالکل حقیقت والی بات. کہ سر آپ نے تو بڑی اس ملک میں لوگوں نے بڑی واشنگ مشینیں خریدنا شروع کر دی ہیں, موٹر سائیکلیں بڑی بک رہی ہیں, ملک میں بڑی اکنامک ترقی آ گئی ہے, تو آپ کا اکنامک ویژن تو بڑا اچھا ہے. انہوں نے کہا ہاں یار مجھے یہ ہے نا اکاؤنٹنگ اور یہ وہ سارا, میں جب 2IC تھا نا تو میتھس کا سارا حساب کتاب میں دیکھا کرتا تھا. ہی بلیو کہ چونکہ وہ 2IC تھے کہیں اور میتھس کا حساب کتاب وہ بہت اچھا دیکھا کرتے تھے, وہ ملک کی اکاؤنٹنگ پالیسیز بنا سکتے ہیں. اور وہاں بیٹھے وزیر خزانہ اور وزیر اعظم صاحب جو ہم میرے ہی ادارے کے گریجویٹ تھے, ایک مشہور بینکر, وہ ان کی تعریف کریں گے سر آپ کا اکنامک ویژن تو بڑا کمال ہے. تو ہم کیا تبدیلی کے یہاں توقع کریں گے. یہ مسئلہ یہ ہے نا, یہاں تبدیلی نہیں آنی. یہ ہم نے آئیلینڈز بنانے ہیں, اپنے اپنے آئیلینڈ میں اپنا اپنا کتھارسس کرنا ہے. 2 بچوں کا 4 بچوں کا ہم ذہن تبدیل کر لیں, انہیں کوئی ٹھیک چیز سمجھا دیں, بس یہی زندگی کی کامیابی سمجھ لیں, اور اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں. میں تو اس سے زیادہ پہ یقین رکھنے چھوڑ دیا. میں نے کبھی رکھتا تھا, کسی نے کہا آپ بہت تلخ ہو گئے, تو میں نے کہا بہت عمر پازیٹیو رہنے کی تلخی جو ہے نا وہ اب یہ اکٹھی ہوئی ہے, تو اب میں کیا کروں, اس کا وہ ہے تو کیا کریں. سر اچھا رہ گیا ابھی. سر میرا کویشچن اسی سے ریلیٹڈ تھا, تو آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا. جو میم نے جو بات کی, میرا پچھلی سیشن میں آپ کا ایک آپ کو سن رہا تھا, تو آپ نے کہا کہ میں ریولیوشن پہ بلیو نہیں کرتا. اگر ایولیوشن پہ بلیو کرے تو وہاں پہ کلچر کی بات آ جاتی ہے. تو وہی پھر ریپیٹ کویشچن وہی کر رہا ہوں کہ پھر اس کا پھر کیا حل ہوگا جب آپ ریولیوشن پہ بلیو ہی نہیں کرتے. مجھے بلیو کرا کے کیا کرنا ہے سر, آپ نے یہی کہا تھا, یہی میں کہہ رہا ہوں. آپ نے ابھی جو ہے نا نیلسن منڈیلا کی بھی
مثال دی وہ ریولوشن نہیں تھا, تو 27 ریولیوشن سال ایک بندہ جیل کے اندر رہا. نہیں وہ بات صحیح ہے, لیکن پھر اس کا پھر کیا ہوگا, مطلب ہے ہم اس کو کس طرح تبدیل کریں, اس چیز کو کس طرح کر میں سکتے وہی ہیں, تو آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں کہ آپ اگر یہ سوچنا شروع ہو جائیں کہ میں پورا ملک کیسے اچانک تبدیل ہو جائے گا, کوئی فرانس جیسا کوئی انقلاب آ جائے گا, چیزیں الٹ جائیں گی, سب کچھ سیدھا ہو جائے گا, تو نہیں ہونے لگا بھائی. صحیح سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نہیں ہونے لگا. آپ اور میں اپنے لیول پہ چھوٹی چھوٹی کلچرل شفٹس جو لائیں گے, وہ بھی اس لیے نہیں لا رہے کہ وہ تبدیلی کے لیے, وہ اس لیے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ٹھیک بات ہے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں جو چیز ٹھیک لگتی ہے وہ کیجیے. اس سے یہ توقع رکھنا کہ یہ ملک بدل جائے گا, تو یہ توقع مت رکھیے, یہ ملک نہیں بدلنا. کم از کم ان آئیڈینٹیٹیز کے ساتھ اور اس پیراڈائم کے ساتھ تو نہیں بدلنا. میں تو اس پہ میرا یہ میرا بلیف ہے. صحیح سر, تھینک یو سر. جی باس, جی آپ تھینک یو فار دا ویری انفارمیٹیو سیشن. اچھا, میں انہی جو تعلیمی ادارے ہیں جن میں زومبیاں بن رہی ہیں, میں اسلام آباد کی اسی ایک ادارے سے پڑھ رہا ہوں اس ٹائم پہ. آئی تھنک دا میجر ایشو ان آر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن از کہ اس میں نا ایک کافی امیٹیشن گیم سکھائی جا رہی ہے ہمیں, کہ ہم لوگ اگر کوئی ڈفرینٹ چیز یا کوئی ڈفرینٹ تھاٹ پروسیس اگر لے کر آتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا. تو میجر فلو آئی تھنک صرف یہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں بھی نہیں, اگر باقی میں بھی دیکھا جائے تو امیٹیشن گیم پاکستان میں ہی بہت زیادہ ہے. کہ گھروں میں بھی ہم لوگ شروع دن سے بچے کو سکھاتے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ایسے نہیں کیا یا آپ نے اس طرح کر لیا تو یہ زیادہ بہتر ہے. ایک ڈفرینٹ ایک وہ جو کوزہ بند جو مائنڈ سیٹ ہے اس سے باہر نکل کے سوچنے کی ایک اپرچونٹی نہیں ملتی. تو آئی تھنک جو آپ نے بات کی, آئی ایم جسٹ ایڈنگ آن ٹو اٹ, کہ گھروں سے ہی یہ چیز کی شروعات ہو سکتی ہے. اور دیٹس اباؤٹ اٹ. چل, یہ تو سوال تو نہیں تھا یہ تو. جی باس, میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور پھر کچھ اپنا تجربہ ارے چھوٹا سا کر لیتا ہوں. چلیں چھوٹا کر تو لیں. واقعہ یہ ہے کہ ایک 3-4 سال پہلے بارش کم ہو رہی تھی, تو ایک حضرت نے لکھا کہ لوگ نمازیں تو پڑھ رہے ہیں بارش کے لیے, لیکن اپنے اعمال بھی ٹھیک کر لیں تو تبھی بارش ہو سکتی ہے. تو میں نے یہاں کا سروے تھوڑا سا کیا, نیٹ پہ تھوڑا سرچ کیا, تو مجھے 100 سال کا بارش کا ڈیٹا مل گیا. اس کو ٹیبولیٹ کیا, تھوڑا سا انالائز کیا, تو پتہ چلا کہ بارش تقریباً اتنی ہی ہے 100 سال میں, شاید تھوڑی سی زیادہ ہوئی ہے. اس میں جو فرق صرف آیا ہے کہ کچھ وقت پہ زیادہ ہو جاتی ہے اور کچھ وقت پہ اب کم ہو جاتی ہے. تو وہ ڈیٹا میں نے شیئر کیا. یہ صاحب جو تھے یہ ENT اسپیشلسٹ ہیں جو یہ کہہ رہے تھے. ٹھیک. اس کے بعد دوسرے صاحب جو ہے انہوں نے کہا کہ جو زلزلے ہیں وہ انسان کے اعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں. جینس پہن, خواتین کے جینس پہننے کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے نہیں ہے. جی. تو پھر وہ مطلب آپ کے فیکٹ تو ٹھیک کر لیں. جی. پھر کوئی 15-20 سال کا زلزلوں کا ڈیٹا ملا جو ٹیکٹونک پلیٹس کے اوپر تھا, وہ شیئر کیا. تو اس کے بعد جب یہ دوسرے صاحب جو ہے یہ ٹیلی کام انجینئر ہیں, تو اس کے بعد جب حدیث شیئر ہو گئی تو اس کے بعد بات ختم ہو گئی. تو یہ ایک واقعہ ہے. میرے خیال میں ENT اسپیشلسٹ جو ہے وہ ایک کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے شاید میڈیسن کی فیلڈ میں. ٹیلی کام انجینئرنگ بھی ایک بڑی ایڈوانس چیز ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شاید یہ سائنس کا ایشو نہیں تھا, یہ جو ہے بچپن سے شاید ہم نے سوشل سائنسز یا اور ایسے موضوعات نہیں پڑھے. تو یہ ایک میں واقعہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کریٹیکل تھنکنگ کا بس فقدان ہے بنیادی طور پہ. آپ کریٹیکلی جب ایویلویٹ نہیں کریں گے تو پھر اسی قسم کے ریزلٹس آپ نکالیں گے جن کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہوتی. میرا اپنا اب جو تجربہ ہے وہ ایک اور, میرا اپنا پروفیشن جو ہے وہ اکاؤنٹنگ ہے, اور تقریباً کئی سو انٹرویوز میں کر چکا ہوں جو لوگ ہائر کرتے ہیں CA فرمز میں. تو عموماً میرے بنیادی سوال ہوتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ کے پرنسپلس کیا ہیں, اور وہ لوگ کچھ ریپیٹ کر دیتے ہیں, مٹیریلٹی, سبسٹنس اور فارم اس طرح کے. اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ پرنسپل کیوں ہے, اس کا تقریباً 70-80% لوگ جواب نہیں دے سکتے. اور اس سے اگلا سوال ہوتا ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا بھی بتا دے اچھا یہ کیوں ہے, بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. چلیے میں بس کنکلوڈ کر رہا ہوں یہاں پہ, چونکہ آخری بات میں آپ نے اکاؤنٹنگ کا حوالہ دیا. ہمارے ایک میرا بھی پروفیشن اکاؤنٹنگ سے کچھ متعلق ہے. تو ایک دفعہ فیکلٹی انٹرویو کیا ہم نے, تو وہ میں نام ہی بتایا تھا. تو ایک ڈاکٹر جمیل قاضی صاحب انٹرویو میں آئے, وہ جاپان سے ڈاکٹریٹ کر کے آئے تھے. تو میں نے پوچھا کہ آپ کا تھیسس کس چیز میں؟ انہوں نے کہا میرا تھیسس تھا اسلامک اکاؤنٹنگ. تو میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ ڈیبٹ اسلامک اور کریڈٹ اسلامک کس طرح ہو سکتا ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آیا. اس کے بعد میں نے ان سے 2-4 سوال کیے, اس پہ بورڈ والے بھی ناراض ہو گئے, وہ بھی ناراض ہو گئے, انہوں نے نہیں رکھا. تو وہ جہاں پہ اسلامک اکاؤنٹنگ ہو سکتی ہے
تو وہاں پہ جینس پہننے سے زلزلے بھی آ سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ پریشان نہ ہو اس کے اوپر. اچھا کیک کہاں؟ یہ اب خدا کی طرف سے اشارے آ رہے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی اور اس میں آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے اسپیکٹس ہیں, اس موضوع بہت وسیع ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کنٹینیوسلی دوسرے پروگرام کرنے چاہیے, دوسرے اسپیکٹس پہ بات کرنی چاہیے ایک ایک کر کے. تو یہ اس کو آخری پروگرام نہ بنائیے گا, یہ بگننگ ہونی چاہیے. انشاءاللہ ضرور. تھینک یو. اوکے جی, تھینک یو سو ویری مچ, تھینک یو سو ویری مچ. آئیں ڈاکٹر صاحب, کیک آپ کا کاٹ لیں سر. تھینک یو سر.